آؤ باہر آؤ، سید دلاور نے کہا۔ اس نے جلدی سے اپنی فراق سنبھال کا قدم گاڑی سے باہر نکالا تو نظر ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ اس نے اس شاندار بنگلے کو دیکھا، پھر ساتھ کھڑے ہوئے شخص کو جو کل تک اس کا مالک تھا اور آج اس کا شریک حیات۔ وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ چلو اب اس کے کہنے پر وہ خیالات سے باہر نکلی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ لے آئے تم بیاہ کر، اس ملازمہ کو حقارت سے دیکھ کر کہا تھا۔ ماما آج سے یہ مسز دلاور ہے، مجھے یہ بات بار بار یاد نہ کروانی پڑے۔ مائی فٹ، تم اس 2 کوڑے کی ملازمہ کو بھی مان سکتے ہو، میں بہو نہیں۔ شمع بیگم نے شدید حقارت سے کہا تھا۔ ماما آواز قدرے اونچی تھی۔ اب یہ اس گھر کی مالکن ہے، ملازمہ نہیں، اور آپ کو یہ بات قبول کرنا ہوگی، ورنہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ بولو ماما، مجھے مجبور مت کرے۔ اور تم نے جو کیا ہے وہ؟ میں نے جو بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، یہ یہاں ہی رہے گی اور آپ اسے قبول کریں گی۔ نو وے دلاور، میں اسے کبھی ایکسیپٹ نہیں کروں گی۔ تو ٹھیک ہے پھر کیا ٹھیک ہے پھر؟ دروازہ کھلا ہے، مطلب تم مجھے اس ملازمہ کے لیے گھر سے نکالی ہو۔ آج سے اس کا نام انیسہ دلاور ہے۔ سید دلاور کی بیوی واٹ ربش، ماما چلا کر کہا تھا اور وہ دونوں ہاتھ مبارکہ حیران رہ گئی تھی۔ دلاور، تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ اپنی ماں پر؟ آج کے بعد اسے کوئی بھی پرانی حیثیت سے یاد نہ کرے، ورنہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی۔ انگلی اٹھا کر انہیں وارن کیا تو وہ غصے سے لال ہو کر اپنے کمرے میں چل گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ چلو تم اب تک یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اب اس کا رخ نورا کی طرف تھا۔ مجھے کہاں جانا ہے؟ حد ہے، اب یہ بھی میں بتاؤں، تم کیا پہلی مرتبہ اس گھر میں آئی ہو؟ جی حیرانگی سے اسے دیکھا بولی۔ ارے جاؤ میرے روم میں، حکم دے کر وہ باہر نکل گیا اور وہ اس کے کمرے کے بڑھ کے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دیکھا وہ بالکل اسی طرح کا تھا جیسا روزانہ ہوتا تھا۔ نہ تو کوئی سجاوٹ تھی، نہ ہی کوئی اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ یہ کیسی شادی ہے، اس نے دل میں سوچا اور آرام سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ خالی کمرہ ساتھ اس کا خالی دل، وہ وقت یاد آیا جب وہ پہلی بار اس گھر میں آئی تھی۔ کیا کر لیتی ہو لڑکی؟ شمع بیگم نے کھڑکدار آواز میں پوچھا تھا۔ جی بی بی جی، سب کچھ کر لیتی ہوں، گھر کے سارے کام کرنے آتے ہیں اس کو۔ اماں نے جلدی سے کہا تھا۔ دیکھو ماسی کہا کہ مجھے تیز کام کرنے والی لڑکی چاہیے۔ جی بی بی جی، نورا بہت جلدی سے سارے کام نمٹا لیتی ہے۔ چلو تمہاری بات مان لیتی ہوں ماسی کاکی۔ سنو لڑکی، مجھے سب کام اچھے سے کیے ہوئے چاہیے، اور اگر تم نے اس گھر کی کوئی بھی چیز چوری کرنے کی کوشش کی تو 1 منٹ میں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میں چوری نہیں کرتی بی بی جی۔ میڈم، مجھے میڈم بولو گے تم؟ شمع بیگم نے شدید غصے سے کہا۔ جی میڈم۔ چلو اٹھو اور جا کر کچن صاف کرو اور کوئی بھی برتن ٹوٹنا نہیں چاہیے، ورنہ ویسے ہی تنہا میں سے کاٹوں گی۔ جی میڈم کہہ کر وہ کچن میں چلے گئے تھے اور اماں ان سے تنہا کا کہہ کر واپس جانے لگی تھی تو وہ دوڑ کر ان کے پاس آئی تھی۔ اماں، مجھے ادھر اکیلے نہیں رہنا، تم مت جاؤ۔ ارے میری دی، اگر کام نہیں کرے گی تو کھائیں گے کدھر سے، اور اس منحوس کا نشہ کیسے پورا کریں گے؟ اماں نے ابے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چل میری بچی، جلدی سے اپنا کام ختم کر کے شام کو گھر آ جانا۔ اماں پیار کر کے واپس چل گئی اور وہ روتی ہوئی پھر سے کچن میں آ کر برتن دھونے لگی تھی۔ نورا جی میڈم، زناٹے دار تھپڑ رسید کیا گیا تھا اسے۔ وہ دنگ رہ گئی تھی۔ آئندہ میری آواز سن کر سب کام چھوڑ کر حاضر ہو جانا، ورنہ اس سے بھی برا حال کروں گی تمہارا۔ آنسو بہہ کر چہرہ بھگو گئے تھے مگر خاموش تھی، صرف اور صرف غریبی اور مجبوری کی وجہ سے۔ جاؤ اور میرے کپڑے پریس کرو جا کے، مجھے جانا ہے کہیں۔ تو وہ خاموشی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے اور دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی وہ ڈر کر فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ تم ابھی تک یہ 3rd کلاس تمبو پہن کر بیٹھی ہو؟ عجیب لہجہ تھا اس شخص کا، حقارت بڑا۔ جاؤ جا کر شاور لو، وہاں تمہارے لیے نائٹ ڈریس پڑا ہے، وہ پہن کر آؤ۔ شیمپو سے بال دھونا اچھے سے، پھر جو صاف بند رکھا ہے اس سے نہانا اور اس تمبو کو اتار کر باہر پھینکو۔ ساری زندگی میری ماں نے پیسے جوڑ کر اس کے لیے یہ فراق بنایا تھا، اس کی شادی کے لیے اسے یہ شخص تمبو کہہ رہا تھا۔ دل میں شدید چوٹ لگی تھی مگر وہ بے بس تھی۔ وہ نہ تو کچھ کہہ سکتی تو نہ ہی کچھ بول سکتی، تو خاموشی سے اٹھی واش روم میں گھس گئی۔ پہلے تو دل کا بوجھ ہلکا کیا، پھر شاور لے کر نائٹ ڈریس پہنا تو اس سے خود سے بھی شرم آنے لگی۔ اتنا باریک اور چھوٹا لباس اس نے تو آج تک ایسا لباس نہیں پہنا تھا۔
وہ وہیں دیوار کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی کیونکہ اس لباس میں وہ دلاور کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ کافی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ سو گئی ہو کیا؟ نہیں، اس نے اندر سے آواز دی۔ تو باہر کیوں نہیں آ رہی؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے جلدی سے اپنی فراق کا دوپٹہ ارد گرد لپیٹ لیا۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی اور وہ پوری طرح سے کانپ رہی تھی۔ باہر آؤ جلدی، ابو غصے سے کہا تھا۔ دروازہ کھول کر اس کے پیچھے چھپ گئی۔ باہر نکلو جلدی، اب آواز قدرے اونچی تھی۔ مجھے اس طرح سے بے حیا نہ کرے پلیز، ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ میں شوہر ہوں، تمہارا نکاح کیا ہے، تمہارے ساتھ حق ہے میرا تم پر۔ اب وہ اندر آ گیا تھا۔ اس نے ابھی بھی دوپٹہ اچھے سے لپیٹا ہوا تھا، اس کو کھینتا ہوا باہر لے آیا۔ آنسو اب تواتر سے بہنے لگے تھے۔ دوپٹہ ارد گرد لپیٹ کر بھی وہ خود کو بڑھنا محسوس کر دی۔ دیکھو تم پہلے جو بھی تھی، بھول جاؤ اس بات کو، مگر اب خود کو بدلو، اپنی اوقات کو پہچانو۔ اب اوقات، ہاں ہاں اوقات تو یہ ہے۔ اوقات کیا مطلب ہے تمہارا؟ غریبوں کی اوقات یہ ہوتی کہ ان کے تن پر لباس ہوتا ہے، سر پر چادر۔ امیروں کی اوقات یہ ہوتی کہ لباس پہن کر بھی بے لباس ہی ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے صاحب کہ غریب ڈکا چھپا ہوا ہوتا ہے اور امیر جتنا زیادہ امیر اتنا ہی زیادہ بڑھنا۔ اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بیوقوف، وہ بڑبڑایا تھا۔ انہوں نے دل سے اٹھا کر اسے دیکھا جہاں محبت نہیں تھی صرف اور صرف۔ پھر وہ اس کے قریب ہوا تھا اور اسے ساتھ ہی ایک جوس کا گلاس اسے پکڑا دیا تھا جس میں اس نے ایک ٹیبلٹ ملائی تھی اور ساتھ اسے بتا بھی دیا تھا کہ وہ اولاد نہیں چاہتا۔ انہوں نے عجیب نظر سے دلاور کو دیکھا جو سنجیدگی سے اسے یہ سب کہہ رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور آنسو ضبط کر کے پیو اب، غصے سے کہا تو اس نے چپ چاپ وہ جوس پی لیا کیونکہ وہ اپنی اوقات جان گئی تھی۔ اگلی صبح وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کا کتنا دل چاہا تھا کہ اس کے لیے ناشتہ خود بنائے، مگر ڈر کے مارے وہ صحیح سے سہمی سی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ منیزہ نام ہے، اب تمہارا یاد رکھنا۔ جی اوکے، میں چاہ رہا ہوں، اللہ حافظ، منیزہ نے کہا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر واش روم میں گھس کے پھر وہ سکون سے باہر نکلی تھی، پورے لباس میں، سر پر دوپٹہ اچھے سے لیا ہوا تھا۔ میں خود کو اس شخص کے لیے کبھی نہیں بدلوں گی، دل میں ارادہ کیا تھا۔ نیزہ جی کیا ہوا؟ چلو مجھے ناشتہ بنا کر دو، اس نے غصے سے کہا تھا۔ وہ خوش ہوئی تھی جیسے کوئی دعا قبول ہو گئی ہو، پھر جلدی جلدی سے اس کے لیے ناشتہ بنا کر لائی تھی۔ میں چائے بنا کر لائی، ابھی وہ مڑی تھی۔ اس نے اسے پھر سے آواز دے ڈالی تھی۔ جی یہ ناشتہ کس نے بنایا ہے؟ میں نے بنایا ہے، کیوں اچھا نہیں ہے؟ میں دوسرا رکو، وہ غصے سے بولا۔ روزانہ میرا ناشتہ کون بناتا تھا؟ سچ سچ بتانا۔ نام میں ماما نہیں بناتی تھی؟ نہیں تو اب تک وہ مجھ سے جھوٹ بولتی رہی ہیں۔ وہ خاموش رہی تھی اور کچھ نہیں کہا۔ کل سے میرا ناشتہ، کھانا اور ڈنر تم ریڈی کرو گی، انڈرسٹینڈ؟ جی اوکے دلاور صاحب بولا کرو۔ جی میرا مطلب ہے دلاور صاحب۔ گڈ کہہ کر وہ باہر نکل گیا تھا اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ اور نیزہ تیار ہو جاؤ، شام کو شاپنگ کے لیے جانا ہے، فون پر دلاور نے کہا تھا۔ وہ بس جی ہی کہہ پائی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے اسے کپڑے تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ ان کو کیا ہوا؟ دیکھو نیزہ، تم مجھے شادی کرنے پر مجبور مت کرو، مجھے تمہارے یوں بڑے بڑے تمبو پسند نہیں۔ پسند تو نہیں، پسند لباس بات ہے تو مگر نو کمنٹس۔ اب لہجہ قدر سخت ہے۔ چلو یہ والا ڈریس پہنو، ٹی شرٹ کے ساتھ ٹائٹ سا بلیک اور ریڈ، یہ پہن کر باہر جانے والا لباس نہیں دلاور صاحب۔ اب وہ کافی سنجیدہ تھی، میرے ساتھ جانے کے قابل ہے، چلو جلدی کرو، حکم دیا گیا تھا۔ اس نے بدل ہو کر پہن لیا تھا مگر وہ اس میں خود کو بہت نامکمل محسوس کر رہی تھی اور گھبراہٹ میں اسے کچھ نہیں سوجھا تھا۔ پھر اچانک اسے نکڑ والی کوٹھی کی مالکن یاد آئی۔ اسے ایک حجاب تحفے میں دیا تھا اور اس نے اسے سنبھال کر رکھ لیا تھا اور ابھی وہ اس کے بیگ میں تھا۔ جلدی جلدی سے نکال کر پہن لیا تو خود کو کافی حد تک بہتر محسوس کیا۔ دلاور نے ایک نظر سے دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ شاپنگ مال پہنچ کر وہ ہر چیز اپنی پسند کی خرید رہا تھا۔ نیزہ یہ ڈریس پہن کر چیک کر لو۔ جی اچھا کہہ کر وہ ڈریس لے کر چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بہت قیمتی کپڑے تھے مگر ان میں سے کسی کے ساتھ بھی دوپٹہ نہیں تھا اور بہت سارے تو آستین کے بغیر تھے، مگر وہ خاموش تھی، کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سب بہن کو اسے دکھا دیے تھے جنہیں وہ پیک کروانے کا کہہ چکا تھا۔ دلاور صاحب مجھے کچھ اور ڈریسز لینے ہیں۔ اس نے موبائل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر لے لو کہہ کر دوبارہ موبائل فون پر بزی ہو گیا۔ وہ جلدی جلدی سے دوپٹے والے سوٹ نکال کر دیکھنے لگے۔ 3-4 سوٹ نکال کر واپس مڑی ہی تھی کہ اس سے ٹکرا گئی۔ وہ کپڑے لینے میں اتنی مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے پورے لباس کی ضرورت ہے تو اس لیے ڈرتے ڈرتے وضاحت دی تھی۔
اور لے لو۔ انداز کافی مختلف تھا۔ سچ خوش ہو کر پوچھا ہاں۔ پھر اس نے 5 سوٹ لے لیے۔ شاپ سے باہر نکلے تھے کہ دلاور کا دوست مل گیا۔ ارے وہی تو تم دلاور، مائی بیسٹ فرینڈ۔ وہ دونوں خوش ہو کر بغل گیرے ہوئے تو اس کی نظر نیزہ پر پڑی۔ یہ بات بھی ہے؟ جی جی بالکل، دلاور نے کہا۔ ماشاءاللہ، پھر تو منہ دکھائی بنتی ہے۔ اور شادی پر کیوں نہیں بلایا؟ بس یار صاحب جلدی جلدی میں ہو گیا۔ چل کوئی بات نہیں پاپی، یہ لے آپ کی منہ دکھائی۔ 5,000 کے 4 نوٹ تھے اور نیزہ نے دلاور کی طرف دیکھا تو اس نے ہاں کا اشارہ کیا تو اس نے پکڑ لیا۔ شکریہ کہہ کر نظر جھکا لی۔ بابی بہت خوبصورت ہے دلاور۔ اور ریلی؟ دلاور خوش ہو کر بولا۔ نیزہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی نظر دلاور کے پیچھے حجاب کی شاپ پر پڑی تو وہ ایکسکیوز می کہہ کر اس کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر دلاور نے کہا یہ کیا بدتمیزی تھی؟ اور نیزہ کیا کون سی بدتمیزی؟ تم وہی سے بات کرنے کے بجائے وہاں سے چلی کیوں گئی؟ وہ کیا وہ بہت عجیب عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اور کیوں تم کوئی حور پڑی اور یہاں کوئی ملکہ؟ وہ کہا دیکھو اپنی آئندہ اگر ایسا کیا تو بہت برا پیش آؤں گا سمجھی، مگر وہ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ ہلکا سا چیخا تو نیزہ نے رخ باہر کی طرف موڑ دیا۔ آنسو بہہ رہے تھے مگر وہ تو جیسے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا کمر میں چلا گیا تھا جبکہ اس کا ٹاکرا شمع بیگم اور کنزا سے ہو گیا تھا۔ تم یہاں کیا کرے؟ اور یہ اس وقت تم آ کہاں سے رہی ہو؟ چھوٹی بی بی سامان کدھر کو شمس بابا سامان گاڑی سے نکال کر اس سے پوچھے تھے۔ او تو اب یہ 2 کولی کی ملازمہ شاپنگ مال سے شاپنگ کرے گی، کنزا نے کہا۔ اس کی اتنی اوقات کہاں، یہ تو اس بیوقوف کی مہربانی ہے جس سے اس گوار میں پتہ نہیں کیا نظر آ گیا۔ خاموشی سے سب سن رہے تھے مگر اس نے دلاور کے کمرے سے باہر نکلنے کی دعا ضرور کی تھی جو قبول بھی ہو گئی تھی۔ ملازمہ تھی اور ملازمہ ہی رہو گی تم۔ اپنی اوقات مت بھولنا کبھی بھی سمجھی، اور تم بھی یہ بات اچھے سے یاد رکھنا کہ اب یہ نیزہ دلاور ہے۔ بابی اس گھر کی مالک کنزا کو دونوں بازو سے زور سے جگڑ کر بولا تھا۔ اور چھوڑیے مجھے بھائی، کنزا نے ڈر کر کہا۔ آئندہ اگر تم نے نیزہ سے بات کو تو برا پیش آؤں گا۔ چلو تم۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینتا اسے اندر لے گیا جبکہ وہ دونوں باز غصے سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ آدمی اس کے سامنے بیٹھی تھی اور اس کی منتظر تھی۔ دلاور صاحب کیا میں چینج کر لوں؟ ہمت کر کے پوچھا تھا۔ کیوں، کیا تکلیف ہے؟ اس رس میں اس نے غصے سے لال ہو کر کہا۔ کچھ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے تو سو جو، میں نے کہا منع کیا۔ اس طرح سنو لڑکی، مجھے ساتھی پر مجبور مت کرو۔ 5 لاکھ روپے کا خریدا ہے تمہیں صرف اس لیے، اور آج سے تم ان دونوں پر نظر رکھنا شروع کرو۔ بہت ہو گیا اب یہ ڈرامہ۔ جی اچھا کہہ کر وہ خاموشی سے لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی جبکہ آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے۔ چھوڑو مجھے منحوس، اماں نے چیختے ہوئے کہا تو ابا نے بال اور مضبوطی سے پکڑ لیے۔ مجھے پیسے دے ذلیل عورت، ورنہ تجھے جان سے مار دوں گا۔ نہیں ہے میرے پاس پیسے، کدھر سے دوں تجھے؟ کہاں سے پورا کروں میں تیرا نشہ؟ موت آئے تجھے۔ اماں بڑھ کر گئی تھی اور ابا نے زور سے تھپڑ مارتے ہوئے پھر سے پیسے مانگے تو وہ جلدی سے اندر سے 500 روپے نکال کر لے آئی۔ ابا یہ لے پیسے اور مت مار اماں کو۔ شاباش میری بچی، تو ہی تو ہے اپنے باپ کا سہارا بنا۔ یہ تو زور سے اماں کو ٹانگ ماری تھی۔ ابا پیسے لے کر باہر نکل گیا تھا اور وہ اپنی ماں کے گلے سے لگی گھنٹو روتی رہی تھی۔ نورا نورا، جی میڈم، کل سے ناشتہ جلدی بنا دیا کرو، دلاور کو میں خود سرو کیا کروں گی۔ شمع بیگم نے حکم دیا تو وہ جی میڈم کہہ کر واپس کچن میں چلی گئی۔ اللہ جانے آخر یہ دونوں صاحب جی کے جانے کے بعد کہاں جاتی ہیں۔ یہ فیضی تھی اس کی ساتھی ملازمہ، پر ہمیں کیا فیض جہاں بھی جائے۔ نورا صاحب جی بہت اچھے ہیں، تھوڑے غصے والے تو ہیں مگر کبھی ہمیں گندی نظر سے نہیں دیکھا۔ ہاں فیضی کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، وہ نکڑ والی کوٹھی کا مالک تو گھٹیا ترین ہے۔ ہاں نورا، ہم کام تو کرتے ہیں پر عزت ہتھیلی پر رکھ کر۔ فیضی تمہیں کیا لگتا ہے یہ لوگ کدھر جاتے ہیں؟ اللہ جھوٹ نہ بلوائے نورا، تو مجھے میڈم پر شک ہے۔ کس بات کا شک؟ پھر کبھی بتاؤں گی، اب جلدی سے ہاتھ چلا، بہت کام بڑا۔ اچھا کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی مگر کوئی تھا جو ان کی گفتگو سن رہا تھا مگر خاموشی سے۔ نورا جی تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ میں صفائی کے لیے آئی تھی ملازمہ کے ساتھ، تو تم خود کیوں صفائی نہیں کرتی میری موجودگی میں؟ تم بھی تو ملازمہ ہی ہو۔ اس نے نظر جھکائے، کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھو لڑکی، اس گھر کی مالکن بننے کے بارے میں کچھ سوچنا بھی مت۔ شمع بیگم نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ ایسا نہیں سوچتی۔ اور شٹ اپ، اگر مجھے گندی زبان سے ماما بولا تو یہ چونچلے تم دلاور کے سامنے نہیں کرنا۔ میڈم بولو گی تم اب بھی مجھے سمجھے، چلا جاؤ، دفع ہو جاؤ اب ادھر سے۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آ گئی تھی مگر شدید تذلیل آنسو کی صورت بہہ رہی تھی۔ ابا میں تجھے معاف نہیں کروں گی کبھی۔
تو نے مجھے ساری زندگی کی ذلالت دے دی۔ ماما ماما وہ شدید غصے سے چلا رہا تھا۔ کیا بات ہے دلاور، ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ کنزا کدھر ہے، جلدی بولیے۔ کنزا وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ آپ اپنی دوست کے گھر گئی ہے؟ کون سی دوست؟ شدید چبا کر بولا تھا۔ ارے تم اس کی دوستوں کو تھوڑی جانتی، کیوں مجھے کیوں نہیں پتہ چل سکتا؟ اب اس نے دونوں بازو سے زور سے پکڑ انہیں وارن کیا تھا۔ ماما میری بات غور سے سنیے، وہ جو کوئی بھی ہے اسے آج شام گھر بلا کر اسے کنزا کو اس کے ساتھ رخصت کرے۔ آج شام کا مطلب ہے آج شام نہیں بیٹا، تمہیں غلط فہمی۔ خاموش وہ دوڑا تھا آج شام کو۔ انیزا جی دلاور صاحب، وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی شام کو۔ کنزا کا نکاح ہے، 10 لوگوں کو کھانا تیار کرنا، اور یاد رکھنا کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا دلہ۔ وہ انسنی کر کے اوپر روم میں چلا گیا، جبکہ نیزا کچن کی طرف۔ کنزا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ماما؟ دلاور نے تمہیں پومی کے ساتھ دیکھ لیا اور شام کو تمہارا نکاح رکھ دیا اس کے ساتھ۔ وٹ، وہ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اب وہی کرے گا جو اس نے کہا ہے۔ تم پومی سے بات کرو، اسے مناؤ نکاح کے لیے۔ ماما میں اسے کیسے مناؤں؟ اب میرا اور اس کا ریلیشن شپ جانتی ہے۔ ہاں میں سب جانتی ہوں، مگر اس وقت تو مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ تم جیسے بھی کر کے مناؤ اسے۔ یہ کہہ کر شمع بیگم نے فون کر دیا تھا اور کمرے میں دائیں سے بائیں چکر لگا رہی تھی۔ اف، یہ کیسی مصیبت ہے، اگر اسے کچھ بھی معلوم ہو گیا تو وہ ہمیں جان سے مار دے گا۔ اف اف، وہ شدید غصہ اور پریشان تھی۔ آج انیزا اندر داخلی تو پورا کمرہ سگریٹ کی بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں اب؟ اس نے بلا احتیاط کہہ دیا تھا۔ کیا کر رہا ہوں؟ اس نے تحمل سے پوچھا۔ اتنا دعا، آپ بہت زیادہ سگریٹ پی چکے ہیں۔ وہ بس ہمدردی سے بول رہی تھی۔ تو یہ اچھی بات نہیں دلاور صاحب، اور اب کیا تم مجھے اچھا برا بتاؤ گی؟ ارے نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تو کیا مطلب ہے؟ ادھر آ کر بتاؤ۔ ادھر آ، اس نے غصے سے انیزا سے کہا، اور ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئی تو اس نے اسے دونوں بازو کو مروڑ کر ساتھ لگا لیا، اور سرگوشی کی چلانا منع ہے۔ اگلے میں وہ جلتا ہوا سگریٹ اس کے بازو پر لگا چکا تھا۔ شدت تکلیف سے اس کے آنسو بہہ نکلے تھے، مگر وہ سی بھی نہیں کاٹ سکتی تھی۔ اگر وہ آواز نکالتی تو یہ اذیت بڑھا دی جاتی۔ آئندہ مجھے ٹوکنے کی جرات مت کرنا، سمجھی؟ ساتھ اسے دھکا دے کر دور گرا دیا گیا تھا۔ بیلٹ کی نوکر سر پر لگنے سے سر پر چوٹ آئی تھی، مگر یہ تکلیف دکھ کی تکلیف سے بہت کم تھی۔ جاؤ اور جا کے اچھی سے تیار ہو جاؤ۔ رکو، میں خود ڈریس سلیکٹ کر کے دیتا ہوں۔ ساتھ ہی ایک ڈریس الماری سے نکال کر اسے دیا تھا، جو پہن کے لوگوں کے سامنے جانے والا قطع نہیں تھا، مگر وہ اسے اگر کہتی تو کوئی اور سزا اس کے لیے منتخب کر لی جاتی۔ وہ تھوڑی دیر میں باہر ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑی تیار ہوتی، شرمندگی سے سر جھکائے وہ بس اپنے کام میں مصروف تھی۔ نیزا لہجہ کافی بدلا ہوا تھا۔ جی بڑے آرام سے کہا تھا، مگر نظر نہیں اٹھائی تھی۔ ادھر بیڈ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ جو لپسٹک لگانے لگی تھی، ہاتھ روک دیا۔ لگا لو لپسٹک۔ نیزا نے اس کی طرف دیکھا، وہ ایسے مطمئن تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، بلکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ پھر سے موڑی لپسٹک لگانے لگی۔ بال تو اس کے شروع سے ہی بہت خوبصورت تھے، بس غریبی نے کبھی سنوارنے نہیں دیے۔ بالوں کو باندھنے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ کھلے رہنے دو، اچھے لگ رہے ہیں۔ نیزا ایک دم سے خوفزدہ ہوگی۔ وہ اب پھر اس کے بالکل قریب کھڑا تھا اور اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ دل کی دھڑکن شدید تیز تھی اور خوف سے وہ کانپنے لگی تھی کہ اب کوئی اور سزا۔ آنسو بہنے لگے تھے اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ اب وہ اسے کچھ نہ کہے۔ جاؤ، جا کر اپنی مرضی کا ڈریس پہن لو۔ اس کے کان کے قریب ہو کر کہا، یہ سب صرف میرے لیے ہے۔ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولا، اب ہاتھ پہ پر تھا جو کہ پورا نظر آ رہا تھا۔ میں کوئی بھی سوٹ پہن لوں؟ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، دوپٹہ لینا ہے؟ وہ اس کی حرکتوں سے تھوڑا گھبرا کر بولی، لے لینا۔ نیزا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ دلاور سے دوپٹہ پہن کر نکاح میں جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ میں بدل لوں ڈریس؟ تھوڑی دیر ہو رہی ہے۔ نہیں، ابھی نہیں۔ اب وہ اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ اسی لمحے وہ اسے جوس دینا بھول گیا تھا۔ وہ نیچے آیا تو سب کچھ تیار تھا۔ وہ سیدھا شمع بیگم کے کمرے کی طرف گیا۔ سب تیار ہے۔ غصہ انتہا پر تھا۔ دلاور ایک دفعہ جلدی کریں، اس لڑکے کو کال کر کے بلائیں۔ وہ ان کی بات انسنی کر کے تیزی سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ باہر نکل کر آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، پورا لباس پہن کر سر پر دوپٹہ جیسے سر کے وہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ وہ جتنی حسین دوپٹہ اوڑھنے پر لگتی ہے، ان ڈریسز میں نہیں لگتی جو وہ اسے پہننے کے لیے کہتا۔ دل نے گواہی دی تھی اور زمین نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔
وہ بلا احتیاط مسکرا دیا جبکہ نیزا ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تو اچھی لگ رہی ہو۔ نیزا نے بس اسے دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ وہ لڑکا آ کیوں نہیں رہا؟ دلاور شمع بیگم پر برس پڑا تھا۔ وہ تو مجھے نہیں معلوم، 10 منٹ ہے آپ کے پاس، اسے بلا لے ورنہ جو میں کہوں گا آپ کو اسے قبول کرنا ہوگا، سمجھیے آپ؟ میں کال کرتی ہوں، کریے اور جلدی کریے، وہ غصے سے کہتا۔ باہر ہال میں مہمانوں کے پاس چلا گیا اور نیزا چپ چاپ ڈری ڈری سی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی جب وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ جی کچھ غلط ہے؟ وہ شدید ڈری ہوئی تھی۔ جاؤ جا کر مہمان کو کولڈ ڈرنک سرو کریں اور ان کے ساتھ بات چیت کرو۔ وہ اچھا کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی جبکہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ نہیں آیا وہ؟ نہیں مگر کیوں؟ عاشق ہے نا وہ اس کا، پھر وہ آیا کیوں نہیں؟ مجھے کیا پتا؟ شٹ اپ جس، شٹ اپ، آپ کو سب معلوم ہے اور اب میں جو کروں گا وہ آپ دونوں کو ماننا ہوگا اور کوئی گڑبڑ کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ جاؤ اسے لے کر اندر آؤ۔ شمس ایک بندے کو اندر لے کر آیا تو شمع بیگم کی چیخ نکلتے رکی۔ آؤ بہادر ادھر بیٹھو۔ اس نے کنزا کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کنزا نے اسے دیکھتے ہی بولنے کی کوشش کی مگر پسٹل اس کے ساتھ تھی اور اس کے بعد وہ خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک بندہ شمع بیگم کے سر پر پستول تان کر کھڑا تھا۔ نیزا کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا مگر باقی جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ سب اس سے واقف تھے۔ وہ نیزا 5 سال سے اس گھر میں کام کرتی مگر دلاور کا یہ لوپ آج پہلی مرتبہ اس نے دیکھا تھا۔ مگر وہ خاموش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ بولی تو سزا سزا دیجیے گی اور وہ کچھ نہیں کر سکے گی۔ نکاح قبول ہے، بولو قبول ہے، دلاور نے کہا۔ شمع بیگم نے بھی کہا بولو قبول ہے۔ کنزا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور بڑے غصے سے بولے مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ ساتھ ہی ایک تپڑ رسید کیا گیا تھا اور کنزا صوفے پر جا گری تھی۔ بولو قبول ہے؟ دیکھیے آپ زبردستی یہ نکاح نہیں کروا سکتے۔ خاموش، مولانا صاحب جو کہا ہے وہ کرے، نکاح شروع کرے مگر کہا نا اگر مگر کچھ نہیں تو نہیں، بس نکاح۔ ساتھ ہی ایک آدمی مولوی صاحب کے سر پر جا کھڑا ہوا جس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ نکاح قبول ہے؟ دوبارہ پوچھا تو کنزا نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گھر ایک کمرے میں موجود تھی جہاں اس کا دم گھٹ رہا تھا مگر اب اسے اس حال میں ہمیشہ رہنا تھا چاہے وہ خوشی سے رہے یا دکھ ہو کر۔ انیسا چائے لا دو، عام سا لہجہ تھا۔ جی ابھی لائی، جی ابھی کہہ کر وہ مڑی تھی کہ اس نے دوبارہ اس سے بلایا۔ اب تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور ہر وقت اس پر نظر رکھنی ہے۔ کنزا اب واپس نہیں آئے گی تو تم بے فکری سے سب کر سکتے ہو۔ جی اچھا دلاور صاحب، میں جلد ہی آپ کو بتاؤں گی۔ ڈرا ڈرا سا انداز تھا۔ وہ وہاں ٹیوب رکھی ہے، لگا لینا، جلن کم ہو جائے گی، لاپرواہی سے کہا تھا۔ اب تو یہ جلن ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ٹیوب کی کوئی ضرورت نہیں تھی، شکریہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچن میں آتے چہرہ بیک چکا تھا کیونکہ جو بیٹیاں باپ اپنے نشہ پورا کرنے کے لیے بیچتے ہیں وہ اسی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ بڑے امیر لوگ جو دل کے بہت چھوٹے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی انسان ہے، ان کے سینے میں بھی دل ہے، جذبات ہے، غریب ہے تو کیا ہوا، وہ انسان تو ہے نا۔ کنزا کی شادی کے ایک ہفتے بعد وہ صبح ناشتے سے فارغ ہوا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جب سے کنزا سے شادی ہوئی تھی وہ شمع بیگم کو کم سے کم بلاتا تھا۔ اوکے انیسا، اللہ حافظ، اللہ حافظ، دلاور صاحب مسکرا کر کہا تو شمع بیگم نے شدید تیور چڑھا کر اسے دیکھا مگر وہ ان دیکھا کرتے ناشتہ کرنے لگی کہ وہ کون سے اس گھر کی کوئی مالک تھی، یہ سب تو بس دکھاوا تھا، آنکھوں کا دھوکہ۔ شمع بیگم نے نفرت سے بولتے کہا آج شام میں واپس گھر آؤں گی تو دلاور کو بتا دینا، کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور انیسا کمرے کی طرف بڑھ گئی کیونکہ جس کام کے لیے وہ لائی گئی تھی اس نے وہ کرنا تھا۔ وہ شام کو واپس آنے کا بول کر باہر جا رہی تھی۔ انیسا نے دلاور کو کال پر کہا اوکے اوکے نظر رکھو۔ وہ جلدی جلدی سے بولا تو وہ اوپر سے ہی انہیں جاتا دیکھتی تھی اور دلاور کو جانے کی اطلاع دے دی۔ اب وہ آرام سے گھر کا جائزہ لے لی تو پھر کچھ نہ پا کر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد ہی اسے دلاور نے کال اٹینڈ کی اور ادب سے بولی جی دلاور صاحب، انیسا وہ گاڑی کے بغیر واپس آ گئے ہیں، جلدی سے باہر نکل کر اس کا دھیان رکھو۔ جی کہہ کر وہ فوراً باہر پچھلے راستے کی طرف بڑھ گئی۔ شمع بیگم اپنے من پسند باغیچے کے پاس کھڑی جائزہ لینے کے بعد ایک طرف لگی یعنی بہت پھیلی ہوئی بیل کی طرف بڑھ گئی۔ انیسا دور سے چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے بیل کے ایک طرف چھپا ہوا دروازہ کھولا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اندر داخل ہو گئی۔ انیسا ان کو دیکھا فوراً پیچھے چھپ گئی تھی۔ انیسا دروازے کو دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ آج تک کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا بلکہ شمع بیگم کسی کو صرف آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ ماضی کے جروکو سے آج کے بعد تم اس گھر میں نہیں رہو گی، بد کردار اور سیٹھ یاور غصے سے چلاتے تم نے میری پاک دامن بیوی پر جو تہمتیں لگائی ہیں ان کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔
میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تم ایسا نہیں کر سکتے جاور، تم تم مجھ سے محبت کرتے تھے، اور اب شمع بیگم مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس قدر گھٹیا عورت ہو، تمہاری اوقات گندی نالی ہے تھی جہاں تم تھی، میں نے تمہیں اس محل میں سجایا مگر تم اپنی اوقات نہیں بولی، چلو نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ جاور رکی، جاور 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 چلائی تھی، جاور باہر جا چکا تھا اور وہ بے تحاشا رو رہی تھی، مگر یہ سب اس کے ڈرامے تھے کہ وہ خود کو پاک صاف ثابت کرنا چاہتی تھی۔ بہت پچھتائے گا تو سیٹھ جاور، بہت پچھتائے گا، وہ چلائی تھی، اور اس کی سزا تجھے مل کر رہے گی، یاد رکھنا۔ اگلے ہی پل وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور آؤ آؤ شمع بیگم، اب تم اس گھر کی مالکن ہو۔ سیٹھ جاور نے مسکرا کر کہا تو شمع بیگم شرما کر رہ گئی۔ ڈوڈو ڈوڈو جی مالک ڈوڈو ڈوڈو۔ یاور کا خواجہ سیرا خاص ملازم ڈوڈو صرافہ نے کمرہ خالی کیا یا نہیں مالک کر دیا، ڈوڈو نے ہلتے جلتے ہوئے محسوس انداز میں کہا۔ سیٹھ جاور شمع بیگم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئے، جبکہ زینب صرف دروازے کی اور سے انہیں جاتا دیکھتی اور خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ لے آئے جاور اس عورت کو ڈوڈو، اب میرا کیا بنے گا، میں کہاں جاؤں گی، اور بہت وہ رو رہی تھی۔ زینب مالکن فکر مت کرے، میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ڈوڈو نے تسلی دی تو وہ کچھ ہوسا کر کے خاموشی سے واپس آ کر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے پاک دامن ثابت ہونے کی دعا مانگنے لگی۔ ننھا سا دلاور ماں کو گلے لگاتا اور پیار کرتا، وہ ماں کو روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا، وہ بس اسے چومتی اور ساتھ لگا لیتی۔ میرے بچے تیری ماں پاک دامن عورت ہے، تم اس بات کے گواہ رہنا۔ شام کے وقت مالکن کھانا کھا لے، ڈوڈو نے آ کر اسے کہا تو زینب نے کہا ڈوڈو وہ شخص کون تھا مجھے بتاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ مجھے بتاؤ۔ مالکن مجھے نہیں معلوم، میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں تھا، بس مالک اسے مار رہے تھے اور وہ بار بار آپ کا نام پکار رہا تھا۔ ڈوڈو تم جانتے ہو نا کہ میں بے قصور ہوں۔ جی مالکن مجھے معلوم ہے، پر مالک کو نہیں معلوم۔ ڈوڈو اگر انہوں نے مجھے اس گھر سے نکال دیا تو تم دلاور کا بہت خیال رکھنا، اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا۔ تم ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہی تھی اور ڈوڈو بس آنسو صاف کرتا باہر نکل گیا۔ ڈوڈو ڈوڈو جی جی مالکن، چٹان سے تھپڑ سیدھ کیا گیا تھا، ڈوڈو کے آنسو نکل آئے۔ آئندہ میری آواز سن کر سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کر تم حاضر ہو جانا، ورنہ پھر سے بھی برا حال کروں گی تمہارا۔ شمع بیگم نے چلا کر کہا چلو جاؤ، دفع ہو جاؤ، چائے لے کر آؤ میرے لیے، ساتھ پکوڑے بھی، روبدار آواز میں کہا۔ جی جو حکم مالکن۔ ڈوڈو آنسو صاف کرتا کچن تو بڑھ کے تھے، جبکہ زینب بس اپنے آنسو صاف کر دے واپس پلٹ گئی۔ یا اللہ میری مدد فرما، اب تو بس تیرا ہی سہارا۔ زینب روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی۔ مالکن کیا بات ہے ڈوڈو، اندر آؤ۔ مالکن وہ کیا بات ہے، آرام سے بیٹھ کر بتاؤ، زینب نے کہا۔ مالکن وہ چھوٹی مالکن، ہاں کیا ہوا اسے، انہیں کچھ نہیں ہوا، مگر وہ کیا وہ ڈوڈو، وہ شخص ان کے کمرے میں ہے۔ کون شخص ڈوڈو، جس نے آپ پر الزام لگایا تھا، کیا کون ہے وہ، میں ابھی جا کر اسے دیکھتی ہوں۔ ارے نہیں مالکن رک جائیے، وہ آپ کو ہی پھنسا دے گی تو پھر ڈوڈو میں کیا کروں، اسے بار بار بدکردار ہی سنتے ہو، میں بتاتی ہوں جا کے اسے۔ ارے مالکن رک جائیے، وہ بہت شاطر عورت ہے، آپ اسے سے نہیں جی سکتی تو کیا کرو، ڈوڈو بری طرح رو رہی تھی وہ۔ مالکن میں خود مالک کو کسی طریقے یہ سب دکھاؤں گا، پر کیسے ڈوڈو، وہ تو سوچتے بھی اسی کے بارے میں ہیں اور دیکھتے بھی اسے ہی ہیں، وہ بہت بری عورت ہے ڈوڈو، بہت بری، میں جانتا ہوں مالکن، لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور کروں گا آپ کے لیے ڈوڈو، اللہ کے بعد بس تمہارا ہی آسرا ہے۔ مالکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ آپ کی آزمائش ختم کر دے، کیونکہ ایک وہی ذات پاک تو ہے جو بے آسراؤں کو آسرا دیتا ہے جب یہ دنیا انہیں بالکل تنہا اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ ڈوڈو زاروں قطار رو رہا تھا اس وقت کو یاد کر کے جب اس کی سگی ماں اور باپ نے اسے خواجہ سرا کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا، اور پھر سیٹھ جاور نے اسے سہارا دیا تھا اور زینب نے اسے کبھی برا بلا نہیں کہا تھا، مگر شمع بیگم نے تو مجھے 2 دن میں 3 دفعہ تھپڑ مار لی ہے۔ مالکن ڈوڈو حوصلے سے کام، اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ مالکن، میں مالک کو فون کر کے بلاتا ہوں، ہاں ہاں جاؤ جلدی۔ ڈوڈو فوراً باہر نکل گیا، مگر تب تک وہ شخص جا چکا تھا۔ وہ دونوں چاہ کر بھی شمع بیگم کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتے، وہ بہت شاطر عورت تھی اور اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے، وقت گزرنے لگا تھا، شمع بیگم کی گود ہری ہو گئی تھی، وہ امید سے تھی۔ جاور شمع بیگم کی محبت میں پاگل تھا اور زینب اب بھی بدکرداری کا دبا صاف نہیں کر پائی تھی۔ دلاور کچھ بڑا ہو گیا تھا اور اب وہ سمجھتا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو کیا کہتا ہے۔ جاور پورے کا پورا شمع بیگم کے ہاتھ میں تھا اور زینب کی حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی۔ ڈوڈو شمع بیگم کے آگے سب سے بڑی دیوار تھا، کیونکہ وہ جاور کے بہت قریب تھا، اس لیے وہ کسی چال کے انتظار میں تھے، اور پھر اس نے اپنا سونے کا سر ڈوڈو کے کمر میں رکھ کر
چوری کا الزام لگا دیا۔ چال کام آ گئی اور ڈوڈو کو شمع بیگم نے نکال دیا۔ چوری کا الزام لگا کر اس کو جاور نے بہت مارو کاٹ سے نکال دیا اور اب زینب اکیلی رہ گئی تھی۔ شمع بیگم کے ظلم سہنے کے لیے شمع بیگم اسے سارے کام کرواتی، ساتھ بد کردار کے طعنے بھی دیتی۔ زینب سب جانے کے باوجود خاموش رہتی۔ آج موسم صبح سے ہی بہت سہانا تھا اور اب تو ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ سیٹھ جاور 15 دن کے لیے دبئی گیا تھا اور زینب اپنے کمرے میں تھی جب اسے کسی کے بولنے کی آوازیں سنائی دی۔ انہیں دروازے کو آرام سے کھول کر دیکھا تو سامنے شمع بیگم ایک آدمی کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اندر جاتے ہی اس نے دروازے کو بند کر دیا تھا۔ آج زینب نے رک کر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ آج وہ اس بدکردار عورت کو رنگے ہاتھوں پکڑا دے اور اس کے آزمائش ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے آج زینب کی مدد کی اور اس کی دعا قبول ہوئی۔ ابھی کچھ منٹ ہی گزرے تھے اس کو جائے نماز سے اٹھے کہ سیٹھ جاور دبے پاؤں اندر داخل ہوئے۔ زینب کی نظر ڈوڈو پر پڑی تو وہ آنسو صاف کر کے اس کو نظروں سے شکریہ کہہ کر مسکرا دی۔ انہیں بھی سر کو ہلا کر حوصلہ دی۔ شمع بیگم دروازہ کھولو۔ سیٹھ جاور آگے شمع بیگم کھینچی ہی نکل گئی۔ اب کیا ہوگا، وہ تو مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ بوکھلاہٹ سے بیٹھ سے اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ وہ برہنہ حالت میں کبھی ادھر بھاگتی تو کبھی ادھر۔ او میں کیا کروں، وہ ہاتھوں کو ماتھے پر رکھ بولی، تم چھپ جاؤ، ہاں ہاں چھپ جاؤ اور پکڑو اپنے کپڑے پہنو ان کو، جلدی سے دروازہ توڑو۔ ڈوڈو جاور نے حکم دیا۔ یا جاور میں آ رہی ہوں، اس نے جلدی سے کپڑے پہنتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی ڈوڈو نے دھکا دے کر دروازہ کھول دیا اور پھر تم چور جہاں کیا کر رہے ہو؟ شمع بیگم چلائی۔ ڈوڈو کو دے کر چھوڑو اس کو شمع بیگم، یہ بتاؤ تم اتنی دیر سے کیا کر رہی تھی؟ جاور نے شکی لہجے میں کہا۔ وہ میں کچھ نہیں، بس واش روم میں تھی اور تم اتنی جلدی واپس آ گئے۔ اس نے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ذرا دور رہ کر بات کرو، جاور نے بیزاری سے کہا۔ کیوں میری جان؟ اس نے لب جاور کے لبوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ یقیناً وہ جاور کا دھیان بھٹکانا چاہتی تھی۔ جاور اس کو پرے دھکیلتے ہوئے بولے، کہاں نہ دور ہو ڈوڈو، کمرے کی تلاشی لو۔ جو حکم مالک۔ ڈوڈو نے ایک فاتح نظر شمع بیگم پر ڈالی، آنکھوں میں کہا، آج بارش کے دکھاؤ گھٹیا عورت۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جاور کے سامنے تھا۔ جاور غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا، مار کر اس کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ شمع بیگم کو بھی بہت مارا تھا اور وہ تو جان سے مار دیتا اگر ڈوڈو نہ رکتا۔ نکلو یہاں سے نکلو۔ شمع بیگم نے باہر نکل کر کسی کو فون کیا اور پھر اگلے 10 منٹ بعد وہاں بدمعاش لڑکوں کا ایک پورا ٹولہ پہنچ گیا تھا۔ سیٹھ جاور جو کہ زینب کے کمرے میں گیا تھا اور اس سے معافی مانگ رہا تھا، اس کو اور زینب کو زبردستی پکڑ کر انہیں خفیہ تہخانے میں بند کر دیا اور ڈوڈو کو قتل کر دیا۔ شمع بیگم ایک دفعہ پھر سے فاتح قرار پائی۔ دلاور کے آنے سے پہلے قیامت آ کر چلی گئی مگر اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ دلاور اکیلا رہ گیا۔ شمع بیگم نے اسے زینب کو اس کے عاشق کے ساتھ فرار ہونے کا بتایا اور 4 دن کے بعد اس کے باپ کا جہاز کریش۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں ایسی نہیں ہے مگر وہ اس وقت کمزور تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دلاور نے بہت کوشش کی مگر اسے کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ شمع بیگم کو مار دیتا مگر وہ صرف اپنی ماں کے سراغ کے لیے اسے زندہ چھوڑنے پر مجبور تھا کیونکہ ان کے وفادار ملازم نے اسے بتایا تھا کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ وہ چپ کر دیکھ رہا تھا لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہو سکا اس نے ڈوڈو کو قتل کروا کر اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا اور زینب اور جاور کہاں گئے، لیکن وہ زندہ تھے یہ بات وہ کہہ سکتا تھا، باقی ان کا سراغ دلاور نے لگانا تھا۔ وہ جس بات کا ہمیشہ کے لیے نوکری چھوڑ کر چلے گئے اور اب دلاور پورا شمع بیگم کے رحم و کرم پر تھا۔ اب تو شمع بیگم آزاد ہو چکی تھی، پھر اس کے ہاں کنسا پیدا ہوئی مگر وہ بھی اس کے قدم نہ روک سکی بلکہ شمع بیگم نے اسے بھی اسی راہ پر لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، شمع بیگم صبح جاتی اور رات کو واپس آتی۔ دلاور سمجھ چکا تھا کہ وہ کیسی عورت ہے، اس لیے اس نے عقل مندی سے کام لیا اور پھر دلاور نے سارا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شمع بیگم اور کنزا کو محدود کر دیا مگر شمع بیگم کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ اسے اب بھی اپنی ماں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ نیزہ 5 سال سے اس گھر میں ملازمت تھی اور اکثر دلاور نے اس کی اور فیضی کی باتیں چھپ کر سنی تھی اور نیزہ خوبصورت تھی اور اس کے حساب کی بھی تھی، لیکن اس کو یہی ٹھیک لگا اور اس کا باپ نشے اور لالچی انسان تھا، اس لیے اس نے 5 لاکھ میں اپنی بیٹی اس کو بیچ دی اور اس کا نکاح دلاور سے کر دیا۔ بیگم کی حرکتیں دیکھ کر وہ ہر عورت کو برا سمجھتا تھا، پھر وہ بیاہ کر نیزہ کو لیا مگر اس کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا تھا، وہ اسے استعمال کرتا پھر اس کا مذاق اڑایا کرتا۔ وہ نیزہ کو بھی شمع بیگم جیسی ہی بری عورت سمجھتا تھا، وہ اس کے نکاح میں تھی مگر اس کے لیے صرف ایک مہرہ تھی۔ اسے ان نیزہ سے اولاد نہیں چاہیے تھی کیونکہ جیسے ہی اسے کوئی سراغ ملتا وہ اسے واپس چھوڑ آنا چاہتا تھا جہاں سے وہ اسے خرید کر لایا تھا۔ وہ شمع بیگم کے سارے کرتوت جانتا تھا لیکن اسے آج تک اپنے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ وہ شمع بیگم کے ہر عیاشی کے اڈے سے لے کر اس کے ہاسپٹل جانے تک پیچھا کر چکا تھا لیکن وہ ناکام رہا تھا۔ آج تک
انیسہ کے لیے دل میں کچھ نہیں تھا سوائے 4 دن کے ڈرامے کی، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ نکاح میں کتنی طاقت ہے، حلال محبت کہتے کسے ہیں حال، ہا ہا ہا۔ وہ پارسا دیکھ اپنی اوقات۔ شمع بیگم نے شدید حقارت سے یاور جانب کو دیکھا اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ ہراپا گندی عورت، یاور چلایا۔ اس کے ساتھ اس کی کھانسی آ کے مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا، جبکہ زینب کو کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔ او چپ بوڑھے، شمع بیگم چلائی، دیکھ میں نے تیرا کیا حال کیا۔ میرا بیٹا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، ذلیل عورت، آ بیٹا، اس کے لیے تو تم کب کے مر گئے سے، یاور کہہ کا لگا کر ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ زینب کو ہلا کر بولی، بولو بی بی، تم مار تو نہیں گی کہیں؟ زینب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے نظریں جھکا لی۔ اس ناپاک عورت کے منہ نہیں لگتی تھی، اس نے اپنے سارے معاملے اللہ پاک پر چھوڑ دیے تھے۔ ہاں ہاں بولو انیسہ، کیا بات ہے؟ دلاور نے کہا۔ وہ شمع بیگم، انیسہ نے کہا۔ ہاں ہاں بتاؤ کہاں گئی ہیں وہ، اور کوئی آیا تو نہیں گھر؟ آپ جلدی سے گھر واپس آئیں، مجھے کچھ دکھانا ہے، جلدی سے بات بتاؤ، کوئی سراغ ملا؟ یہی سنبھلے، شاید یہ کوئی سراغ ہی ہو۔ اوکے میں ابھی آیا، اس پر نظر رکھنا۔ جی اچھا، آج بہت عرصے کے بعد میرا دل کہہ رہا ہے تمہارے پاس بیٹھنے کو۔ سیٹھ یاور، شمع بیگم بہت پیار سے بولی، مجھے نفرت تم سے، ذلیل عورت، ہا ہا ہا۔ کہہ کر لگایا اور تسلی رکھو یاور، مجھے تم سے محبت چاہیے بھی نہیں، مگر آج میں تمہیں کچھ بتانے آئی ہوں۔ میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے، اور اب تم دونوں بہت تھوڑے دنوں کا مہمان رہ گئے، کیونکہ اب تم دونوں کا کھانا نہیں ملے گا۔ کچھ دن کے بعد تم دونوں بھوک سے مر جاؤ گے، افسوس ہوگا مجھے، مگر میں خوش بھی ہوں کہ تم دونوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ سزا تو دے ہی چکے تم دونوں کو، اب پتہ چلا مجھ سے پنگا لینے کا انجام۔ سیٹھ یاور، اور یہ بوڑھی عورت یہ کیا خوشی دے گی تمہیں؟ اس کی ساری جوانی تو میں نے چھین لی۔ ہاں ہاں وہ کہہ کر لگا کر پھر سے بولے، چلو آخری خواہش بتا دو مجھے تم، یاور، شاید میں پوری کر دوں۔ ہاں ہاں وہ حد سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ یہی وہ راز ہے دلاور، اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیا ہے انیسہ؟ تم مجھے یہاں یہ برسوں پرانی بیل دکھانے کے لیے لائی ہو، جو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں؟ وہ غصے سے لال پلا ہو گیا اور زور سے اس کے بازو کو موڑ دیا۔ میری بات تو سن لے دلاور صاحب، آنسو بہنے لگے تھے۔ کرو بکواس، جو کرنی ہم، حقارت سے بولا۔ بیوقوف عورت، جاہل، سارا وقت برباد کر دیا میرا۔ بولو بھی، وہ چلایا۔ اس کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ ہے جہاں شمع بیگم گئی ہیں، وہ جلدی سے بولی، کیونکہ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ خفیہ دروازہ، وہ حیران ہوا، کہاں ہے وہ وہاں، اس نے آنسو صاف کی اور ایک طرف اشارہ کیا۔ اچھا تو اب میں چلتی ہوں، ایک ادا سے بولی، کیونکہ اب میری تمہارے ساتھ دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی، تمہاری اور تمہاری اس پاک دامن بیوی کی موت کا افسوس ہوگا، مجھے یقین کرو۔ وہ پھر سے مسکرائے، ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے ماما؟ دلاور، انہوں نے مڑ کر خوف سے دیکھا۔ جی ہاں دلاور، وہ غصے سے دارت، یہاں تک کیسے پہنچی؟ یہ سب اس گھٹیا عورت نے کیا ہوگا، خبر اگر تم آگے بڑھے تو۔ شمع نے پستول زینب کے سر پر رکھ دیا، میں مار دوں گی اسے، پیچھے ہو جاؤ۔ وہ روح دلاور کی طرف کر گئی، مگر اس سے پہلے ہی یاور نے اسے ٹانگ ماری اور وہ منہ کے بل گر گئی۔ دلاور نے اسے پکڑ لیا، اب بکواس کرو شمع بیگم، کیا بول رہی تھی تم؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، زندہ جلانے کے قابل ہو تم، اور میں تمہیں سنسار کروں گا، کیونکہ یہ سزا ہے شادی شدہ زانی عورت کی، ہے نا؟ انیسہ نے جلدی سے زینب اور یاور کو کھولا۔ یاور نے شمع بیگم کو گلے سے پکڑ لیا۔ یاور، مجھے معاف کر دو پلیز، شمع بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ یاور نے اسے اسی جگہ باندھا جہاں زینب کو باندھ رکھا تھا۔ اب تم ساری زندگی سڑو گی یہاں، شمع بیگم، یاد رکھنا، اور تمہیں اتنی آسان موت نہیں دوں گا، کیونکہ تمہیں میرے ماں باپ کو بھوکا رکھنے کا بہت شوق ہے، تو اب تم بھوکی مرو گے، اور پھر میں خود تمہیں سنسار کروں گا۔ شمع بیگم، نہیں، مجھے معاف کر دو، وہ چلاتے ہوئے بولی، جبکہ وہ ان دونوں کو لے کر باہر آ گیا اور لاک لگا دیا دروازے کو۔ ایک ہفتے کے بعد زینب اور یاور گھر آ گئے تھے، ہاسپٹل ایڈمٹ رہے تھے وہ 1 ہفتہ۔ انیسہ کہاں ہے دلاور؟ زینب نے کہا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ بھی، چپ کیوں ہو؟ یاور بولے، ماما وہ یہاں نہیں۔ کافی دیر کے بعد دلاور بولا، کہاں ہے؟ اگر یہاں نہیں تو ماما وہ چلے گی کہاں؟ مجھے نہیں معلوم۔ کب گئی وہ؟ اسی دن جب آپ مجھے ملے۔ مجھے ساری بات بتاؤ دلاور۔ دلاور نے ساری بات ماں کو بتا دی اور سر جھکا لیا۔ کیا تم اس ہاں کے کب سے ہو گئے؟ میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ رونے لگی تھی۔ ماما پلیز رونا بند کرے، دور ہو جاؤ مجھ سے، میرا بیٹا اتنا برا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی معصوم کو استعمال کو پھر گھر سے نکال دے۔ چلو اس کو واپس لینے چلے، وہ غصے سے بولی۔ مگر ماما، مگر کچھ نہیں، چلو تو چلو۔ اچھا آپ رکے، میں واپس لے کر آتا ہوں۔ وہ ان کے سامنے خاموش ہو گیا۔ 1 ہفتے پہلے انیسہ نے یاور زینب کو
کھولا تو چپکے سے باہر نکلا کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا کام ختم ہوا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ دلاور سے دھکے دھکا باہر نکالے، تو وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ گڈی، نورا، ارے نورا تو آجا اندر آجا نورا، تو واپس کیوں آ گیا؟ میں نے تو سنا تھا کہ تو بہت بڑی میڈم بن گئی ہے، مگر تو یہاں گڈی ہماری اوقات صرف اتنی ہے کہ کوئی ہمیں خرید کر اپنا مقصد پورا کرے اور پھر بیوقوف بنا کر واپس چھوڑ جائے۔ نورا، کیا مطلب ہے تیرا؟ وہ دلاور سیٹھ تو بڑا چنگا آدمی ہاں ہوگا، پر ہم جیسوں کے لیے نہیں۔ کیا مطلب؟ مجھے بتا تجھے ہوا کیا ہے؟ تو اتنی تھکی تھکی بیمار کیوں لگ رہی ہے؟ بس قسمت نے تھکا دی گڈی مجھے، وہ رونے لگی تھی۔ پہلے ہی رات اس نے مجھے بتا دی کہ مجھ سے صرف اپنا کام ختم ہو جانے کے تک اپنے نکاح میں رکھے گا۔ میں کچھ بول بھی نہیں پائی کیونکہ وہ میرا خریدار تھا گڈی، اور اسے شوہر ہونے کے سارے حقوق اس کو ادا کرنے ہوں گے، اور اولاد وہ مجھ جیسی عورت سے نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں کام کرنے والی نوکرانی تھی اس کے لیے۔ پھر نورا، گڈی نے پوچھا۔ آپ کائی آنے پر نورا غسلخانے کی طرف بھاگی تھی۔ نورا واپس آئی تو گڈی نے اسے حیرت سے دیکھا، چارپائی پر بیٹھ کے، اور گڈی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ سچ ہے کہ میں بننے والی ہوں گڈی، مگر کیسے مجھے نہیں معلوم۔ یا تو اس دوائی نے اثر نہیں کیا، یا میرا اللہ اسے بتانا چاہتا ہے کہ وہی اس دنیا کا مالک ہے۔ اس کے آگے سیٹھ جاور جیسے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں۔ میں گھر واپس نہیں گئی گڈی، صرف اس لیے کہ میں کسی کو بھی اپنے بچے کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی۔ مگر تو جائے گی کدھر؟ اس لیے تو تیرے پاس آئی ہوں۔ تو فیضی کو حیدرآباد جانے کا بول رہی تھی کسی میڈم کے گھر۔ ہاں میں نے اسے بولا مگر وہ جانے کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ تو مجھے وہاں بھیج دے، میں تیرے اعتبار پر پورا اتروں گی، پر تو اس حال میں گھر کا کام کیسے کرے گی؟ نورا، گڈی تو بات تو کر ان سے، میں کچن کا سارا کام کر دیا کروں گی، فارغ ہونے کے بعد گھر کا سارا کام بھی، بس کچھ مہینوں کی تو بات ہے۔ اچھا تو رک، میں ابھی بات کرتی ہوں۔ شکریہ گڈی۔ ارے پاگل، سہیلی ہو کر شکریہ ادا کر یا دلاور جی؟ ماما میں نے تمہیں کچھ کہا تھا مگر تم میری بات سنتے کیوں نہیں؟ ماما میں چلا جاؤں گا کچھ دنوں تک۔ نہیں ابھی چلو، مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ ماما وہ کیا، وہ لگا رکھے چلو تو مطلب چلو ماما، اصل میں وہ کیا بات ہے بولو؟ ماما وہ نیزہ اصل میں اس گھر کی ملازمت تھی اور وہ گندے سے محلے میں رہتی تھی، تو آپ وہاں کیسے؟ شرم کو دلاور، گندے محلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لوگ رہتے ہیں، چلو اس کو ابھی لینے جانا ہے۔ ماما میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں پلیز۔ دلاور، اگر تو تمہارا ضمیر زندہ ہو گیا ہے تو جو ظلم تم اس کے ساتھ کر چکے وہی کافی ہے، اب مزید اس بچی کو اپنے ظلم کا شکار مت کرو، اور اگر تم مردہ ضمیر ہو تو جاؤ جو چاہو کرو، لیکن اس بچی کو عزت سے آزاد کر دو تاکہ وہ اپنی زندگی کسی نیک انسان کے ساتھ شروع کر سکے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے تھے اور دلاور ایک عجیب سے درد میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اسے اس قدر اپنی ماں کی یہ بات بری کیوں لگی تھی؟ منیزہ کو آزاد ہرگز نہیں کر سکتا، ہاں کیونکہ میں نے اسے 5 لاکھ میں خریدا تھا۔ ہاں یہ وجہ، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ کسی اور کے ساتھ کیسے؟ نہیں یہ ممکن نہیں، وہ کسی اور کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ کوئی اور اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا، میں اسے کبھی آزاد نہیں کروں گا۔ ہاں میں اسے یہاں لے آؤں گا، وہ اسی گھر میں رہے گی میری آنکھوں کے سامنے، لیکن میں اس کو اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ اتنی خاص تو نہیں، پھر وہ مجھے بھول کیوں نہیں رہی؟ مجھے اس کے جانے کے بعد سے سکون کیوں نہیں؟ کمرے میں داخل ہوا تو اس کا دل بے اختیار زور زور سے دھڑکا تھا۔ وہ یہاں ہی تو ہوتی تھی، اب کیوں نہیں؟ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، اس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور گھر چھوڑ کر چلے گئی، جبکہ وہ میری زار خرید غلام تھی۔ نہیں غلام نہیں، بیوی تھی، بس نکاح جو کیا تھا اس سے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، اور میں جب تک اسے خود یہاں سے نہیں نکالا اسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ میری اجازت کے بغیر کیوں گئی؟ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، بس دل چاہتا ہے کہ اسے 2 تھپڑ مارنے کے بعد واپس لے آؤں۔ وہ دل و دماغ کی عجیب جنگ میں تھا، کبھی دل جیت جاتا تو کبھی دماغ وہ سگریٹ پھونک رہا تھا، لیکن سکون نہیں مل رہا تھا اسے۔ اس کی ضرورت ہی کیا، صرف ضرورت؟ دل نے کہا۔ ہاں بس ضرورت۔ وہ غصے سے باہر بالکن میں جا کھڑا ہوا۔ اچھا ہوا وہ چلی گئی، تم اس کے قابل نہیں تھے۔ دلاور وہ سرگوشی کے انداز میں بلٹ وہیں بیٹھتا چلا کیونکہ اب مکافات کا وقت تھا۔ میں جاؤں گا اسے لینے، اسے اسی گھر میں رہنا ہوگا ساری زندگی۔ اس نے فیصلہ کیا اور آنکھیں باندھ کر کے کچھ آنسو تھے جو بہہ نکلے تھے۔ ارے کون ہے؟ ٹھک، ارے پاگل ہو کیا؟ رک آ رہی ہوں۔ سلام ماضی کا کہ وعلیکم السلام۔ تم سیٹھ دلاور ہو نا؟ جی ہاں۔ آؤ اندر آؤ، کیوں کھڑے ہو؟ ماسی یہ میری ماما ہے زینب، پر آپ کی والدہ تو شمع بیگم؟ جی وہ دوسری ماما ہے۔ آج یہاں کیسے؟ آپ نے تو ہمیں نورا سے ملنے سے منع کر دیا تھا، تو آج کیسے؟ نورا میری بچی کیسی ہے؟
وہ میں ماسی بڑا شرمندہ ہوں اپنے رویے سے۔ تو میں انیزہ، میرا مطلب ہے نورا کو واپس لینے آئے ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا صاحب جی؟ آپ نے تو نورا کو یہاں آنے سے منع کر دیا تھا، اس کے بعد وہ کبھی یہاں نہیں ہے، مگر آپ یہ سب کیوں بڑھے؟ کہاں ہے میری بچی؟ اس کو تو آپ نکاح کر کے لے کے گئے تھے، ہریدا بھی تو تھا، تو اس میں میری بچی کا کیا قصور تھا؟ میں آپ کے 5 لاکھ روپے کسی نہ کسی طرح واپس کر لوں گی۔ خلیدہ زینب نے دلاور کی طرف دیکھا تو شرمندہ ہو کے ماسی کا کی زیادہ قطار ہوتی، جس کی آواز گڈی نے سن لی۔ دروازہ ٹوٹا ہوا تھا تو سامنے بیٹھا سیٹ دلاور صاحب دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دوزی تو 6 ماہ پہلے مر گیا، مگر میری بچی کو ساری زندگی کے لیے جہنم میں دھکیل گیا۔ مجھے معاف کر دو ماسی، میں اسے ڈھونڈ کر ضرور واپس لے آؤں گا، وہ شرمندگی سے بولا، کیونکہ اب اسے واقعی مل لگ رہا تھا نے جو ظلم کیا اس سے پر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کب نکالا تھا تو نے اسے گھر سے؟ وہ غصے سے سارے لحاظ بلا کر بولی، ماسی ہمیں معاف کر دو، 1.5 ماہ پہلے اس نے اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا اور اب یہ اسے تلاش کر کے واپس لے آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، میں لے کر آؤں گا اسے۔ وہ پریشانی سے بولا، جو تم نے اس کے ساتھ کیا وہ کہیں مار کھپ گئی ہوگی یا تو نے مار دیا ہوگا اسے۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں، وہ ٹھیک ہوگی، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ واپس آ جائے گی، میں لے کر آؤں گا، میں لے کر آؤں گا، وہ کہتا باہر نکل کے۔ ماسی کچھ نہ بولی اور وہ دونوں واپس آ گئے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی دلاور میرا بیٹا، کسی معصوم کا خریدار کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو اس شمع جیسے نکلے، اس کے نقشے قدم پر چلتے ہیں، تم نے یہ سب کیا؟ تمہیں اس وقت ظلم کرتے اپنی ماں کیوں نہیں یاد آئی؟ دلاور مجھے معاف کر دے ماما، مجھے اس وقت کچھ نہیں سمجھ آیا، تلاش کچھ سے، ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ میں بھی یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤں گی، میں نہیں رہوں گی یہاں۔ زینب رونے لگی تھی، وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ وقت ظالم ہوتا ہے اور وہ کسی کی نہیں سنتا۔ دلاور کا امتحان شروع ہو گیا تھا، وہ دن رات تلاش کر کر کے تھک چکا تھا، مگر اسے انیزہ کہیں نہیں ملے۔ 3 ماہ گزر گئے تھے، اس نے شہر کا چپا چپا ماما چھان مارا تھا، گلی محلے ہسپتالوں میں، دارالامان میں، شیلٹر ہومز میں۔ غرور ٹوٹا تو دلاور زمین پر منہ کے بل گرا۔ اوکھے پانڈے لمبیا نے راواں عشق دیا۔ نہیں نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی سیٹ دلاور، تم ہار کے تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے اور شدید ہو چکی ہے، اور اب تمہارے نصیب میں صرف ہجر ہے اور بس۔ نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ اس کی چیزوں کو چومتے ہو کیوں؟ اس کے وہ کپڑے جو وہ شوق سے پہنتی تھی انہیں چھوتے ہیں کیوں؟ ان کپڑوں سے اس کی خوشبو کو محسوس کرے بولو بولتے کیوں نہیں؟ زمین نے آواز لگائے، مان لو سیرجاور تم عشق میں ڈوب گئے ہو اس کے، اب تم اسی کے در بڑھ جاؤ گے تو سکون ملے گا، ورنہ ساری زندگی بے سکون رہو گے تم۔ ہاں ہاں، میں ہار گیا اس کے آگے، مجھے اس سے محبت ہے اور بے پناہ محبت ہے۔ وہ پور پور کر رو رہا تھا، مجھے وہ چاہیے، صرف اور صرف انہیں ایسا چاہیے، مجھے وہ میری ہے، صرف اور صرف میری ہے، وہ اسے واپس آنا پڑے گا، وہ آئے گی واپس، سنا تم نے، وہ واپس آئے گی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ بہت رونے کے بعد وہ پھر سے ایک ارادے کے ساتھ کھڑا ہوا اور ایک دفعہ پھر وہ ماسی کا کی گھر کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ گڈی جی ماسی، گڈی میری نورا کہاں ہوگی اور کیسی ہوگی؟ پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ ماسی کا کی رونے لگی تھی۔ ماسی وہ جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہوگی۔ نہیں گڈی، اس کو باپ خود تو مر گیا، میری بچی کو بھی مار گیا۔ گڈی اگر میں مر گئی تو مجھے دفن کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی نشانی ضرور رکھنا، وہ آئے گی میری قبر پر ضرور آئے گی۔ ماسی اللہ کا واسطہ ایسی باتیں نہ کرنے ہی نہیں گڈی، میری بچی مجھے ملنے آئے گی پر شاید میری زندگی میں نہ آ سکے۔ میں مجرم اس کی، میرا وقت قریب آ گیا ہے، کاش میری دی مجھے مل جائے۔ ماسی حسن سے کام لے، وہ آ جائے گی، پتہ نہیں گڈی کب آئے گی۔ ماسی اٹھ پانی پی لے، نہ گڈی نہ، میری آخری خواہش سن لے، جب وہ آئے تو اس سے میری قبر پر لے آنا، مجھ سے ملوانے اور اس کو بتانا کہ اس کی ماں اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ ماسی اللہ کا واسطہ ایسی باتیں نہ کر، میں تجھے اسے ملوانے کے لیے لے کر جاؤں گی تو بس ٹھیک ہو جا۔ تجھے پتہ ہے کہ وہ کہاں؟ ہاں ماسی میں جانتی ہوں، وہ حیدرآباد میں ہے، اور وہ میڈم تھی نا فوزیہ، جو کالج میں ماسٹرنی تھی، اور پھر وہ حیدرآباد چلی گئی تھی، اس کے پاس ہے وہ۔ ٹھیک ہے، وہ بالکل سچ گڈی، مجھے لے چل اس کے پاس۔ ہاں ہاں ماسی، کل چلیں گے، اب اٹھ پانی پی لے اور دوا کھا لے۔ حیدرآباد میڈم فوزیہ کالج پرنسپل خوشی سے مسکراتے ہوئے جلدی جلدی قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ حیدرآباد، آؤ آؤ نورا، بی بی جی میں نورا، ہاں ہاں میں جانتی ہوں کہ تمہیں گڈی نے بھیجا، میں تمہارے انتظار کر رہی تھی، ادھر آ کر بیٹھ جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ میں نورا بات شروع کرنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع کی۔ تجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتی ہوں کہ تم امی سے ہو، تو کچن کا کام کرو گی، رہائش شاہی اور کھانا، وہ پھر سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔
جی جی بی بی جی، آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے، نورا نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ وہ چاہ کر بھی مسکان نہیں پائی۔ اچھا جاؤ، ساتھ کواٹر ہے وہاں سامان رکھو، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد شام چائے بنا کر لان میں آ جانا، پھر ساری باتیں کریں گے۔ جی اچھا بی بی جی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ رکو جی بی بی، کچن میں کھانا تیار ہے، وہ لے کر جانا ہے، کوارٹر میں کھانا کھا کر آرام کرنا۔ جی اچھا بی بی جی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ کچھ آنسو گرے ضرور تھے مگر دل پر وہ خود کو سمیٹنا جان گئی تھی۔ سیٹھ جی، اب تم نے مجھے مالکن بنا کر پھر سے ملازمہ بنا دیا، واہ رے قسمت، یا ہائے میری یہ اوقات۔ وہ سوچ کر رہ گئی تھی فوزیہ اچھی عورت ثابت ہوئی، نورا کا بہت خیال رکھتی اور ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جاتی۔ نورا نے گھر سنبھال لیا تھا اور باقی کا کام بھی کر دیتی جو اس سے کرنے ہو جاتے۔ نورا کا بھی کافی دل لگ گیا تھا فوزیہ کے ساتھ۔ نورا کو آئی ڈیٹ ماہ گزر چکا تھا۔ صبح کے وقت نورا، جی باجی میں کالج جا رہی ہوں، گھر کا خیال رکھنا اور کھانا تیار کرنے کے بعد کوارٹر چلے جانا، میڈیسن ٹائم سے کھانا۔ جی باجی، اور کچھ نہیں بس اپنا خیال رکھنا، کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ نہیں باجی کچھ نہیں، چلو اللہ حافظ۔ اللہ حافظ کہہ کر واپس پلٹی تو دل خون کے آنسو رہے اس ظالم شخص کا۔ روز صبح ایسے اللہ حافظ کہہ کر واپس جانا، یاد ہے تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا سیٹھ دلاور، میں تو ساری زندگی تمہاری غلامی میں گزار دینا چاہتی تھی، تمہارے سارے ظلم خاموشی سے سہ رہی تھی، کیا میں تمہیں کبھی اچھی نہیں لگی؟ اے اللہ تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مجھے دلاور سے ملوا دے ورنہ زندہ کیسے رہوں گی؟ وہ میرا تھا اور اسے مجھے واپس لوٹا دے، میرے بچے کو بن باپ کے مت رکھنا، کوئی راہ نکال دے۔ مولا پھر وہ چکرا کر صوفے پر بیٹھ گئی اور دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ وہ ہچکیوں سے روئی تب تک جب تک دل کو صبر نہیں آ گیا۔ آخر دل کو صبر آ ہی گیا اور وہ اٹھ کر گھر کے کام کاج میں لگی۔ میں تمہیں کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی سیٹھ دلاور، کبھی نہیں، وہ دکھی دل سے بولی تھی۔ انیزہ انیزہ اٹھو، میرا ناشتہ بنا دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ آنکھیں بند تھی اور نیند میں ہی ابھی تھا۔ انیزہ اٹھو ابھی۔ ہاتھ بڑھ کے سائڈ پر رکھ کر اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی ترین ہنسیوں سے چھین گئے تھے، آنسو بہہ نکلے تھے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جگہ خالی تھی جہاں وہ ہوتی تھی، نیند ایک دم سے اڑ گئی تھی اور دل پھٹنے کو تیار تھا۔ تم کیوں چلے گئے؟ ایک بار تو کہا ہوتا، بار تو محبت کا اظہار کیا ہوتا، کبھی تو میں نے تمہارے دل پر دستک دی ہوگی، کبھی تو تم نے مجھے اپنا سمجھا ہوگا، کیا میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں اچھا نہیں لگا؟ منیزہ تمہیں کیوں چلے گی؟ کیوں؟ میں نے کیوں دیر کر دی؟ نے تمہیں کیوں جانے کا بولا؟ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہوگی؟ نہیں، میں نے تو تم پر بہت ظلم کیا ہے، تو تم تو مجھ سے محبت کرتی ہی نہیں ہوگی، بس نفرت کرتی ہوگی۔ ہاں نفرت، یا اللہ وہ کبھی مجھ سے نفرت نہ کرے، میں اس کی نفرت سہ نہیں پاؤں گا، مجھے مار دے گی، اس کی نفرت مار دے گی۔ وہ رو رہا تھا، ہاں وہ ظالم شخص جو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا، وہ رو رہا تھا، دہائیاں دے رہا تھا، لیکن وہ تو نہیں تھی اسے دیکھنے کے لیے، وہ تو جا چکی تھی۔ واپس آ جاؤ نیزا، واپس آ جاؤ، بڑی شدت سے یاد آئی تھی وہ، واپس آ جاؤ، میرا دل پھٹ جائے گا تمہاری یاد سے، میں جی نہیں پا رہا، میرا سکون تو تم ساتھ ہی لے گی۔ دن بھر لگا کرنے لگے تھے، نیزا کو آئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اچانک طبیعت انتہائی خراب ہونے پر فوجیوں سے ہسپتال لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، ماں اور بچہ بالکل ہی، کے بعد کمزوری ہے، کھانے کا خاص خیال کے اگلے مہینے دوبارہ لے کر آئیے، اگر ایسے رہا تو بہت مشکل ہو جائے گی، ان کے لیے احتیاط کرے۔ جی جی میں پورا خیال رکھوں گی، کہہ کر وہ باہر آ گئی۔ کیا بات ہے نورا، تم اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ کھانا کھاتی ہو؟ وہ پریشانی سے پہلے جی باجی وہ نظر چرا گئی تھی، پھر کیا مزہ ہے، کیوں اتنی بری حالت تمہاری باجی؟ کچھ نہیں، آنسو بہہ کر گال بھگو گئے تھے اور اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بیٹھو نورا اور مجھے بات بتاؤ۔ کچھ بھی نہیں ہے باجی، کچھ تو ہے جو تم چھپا رہی ہو، بتاؤ مجھے۔ باجی کو نہیں بتاؤ کہ نورا اپنے دل کو لگا روگ، پلیز مجھے بتاؤ اور دل کا بوجھ ہلکا کر لو پلیز۔ وہ باجی وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ بتاؤ کیا بات ہے، محبت سے کہا، مجھ سے دلاور کے بغیر نہیں رہا جا رہا باجی، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، شدید محبت، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ فوزیہ بھی رونے لگی۔ نورا حوصلہ رکھو، وہ ضرور ملے گا تمہیں۔ نہیں باجی یہ ناممکن ہے، وہ میرا کبھی نہیں ہو سکتا، اب تو ساری زندگی اسی رو کے ساتھ گزارنی پڑے گی، وہ تو اس بچے کو بھی اپنا نہیں تسلیم کرتا۔ اللہ پاک سب ٹھیک کر دے کہ تم حوصلے سے کام لو، اپنا اور اپنے بچے کا سوچو، جاؤ جا کر آرام کرو۔ اچھا کہہ کر وہ اپنے کوارٹر میں آگے، مگر سکون کہاں تھا، سکون تو وہ اس ظالم کے پاس چھوڑ رہی تھی جس نے اسے کوئی سکھ نہیں دیا تھا، لیکن محبت کب یہ دیکھتے وہ تو بس ہو جاتے، اور یہ محبت کی آگ دونوں طرف لگ گئی تھی، بلکہ بڑک اٹھی تھی، جس میں دو وجود ایک دوسرے سے دور بس چل رہے تھے۔ کاش تم میرے ہوتے دلاور، دیکھو میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں، کاش اللہ تعالیٰ تمہارا دل نرم کر دے، اس میں میری محبت ڈال دے، کاش تم مجھے کبھی نہ ملے ہوتے، تم نے مجھے نورا سے منیزہ بنا دیا ہوتا تو میں آج اس ہمار نہیں رہی ہوتی،
دلاور میں مر جاؤں گی، دلاور میں مر جاؤں گی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ ارے بابا بچ کے او، بچ کے دلاور کی گاڑی پھر بھی بابا جی سے ٹکرا گئی۔ وہ میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ دلاور جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ بابا کیا آپ ٹھیک ہو؟ اوہو آپ کو تو شدید چوٹ لگی ہے، چلیے میں آپ کو ساتھ ہی ہسپتال لے چلوں۔ نہیں بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ ارے نہیں آپ کو تو شدید چوٹ لگی ہے، چلیے پلیز۔ ان کو زبردستی پکڑ کر سامنے ہی ہسپتال تھا ادھر لے گیا۔ بھائی اللہ کے نام پر کچھ کے دے دے۔ ارے جا بھی معاف کر بھائی، دے دے، 2 دن سے بھوکے کچھ کھانے کو دے دے۔ ارے پاگل مت کر جا۔ وحید نے اسے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر دلاور سے ٹکرا گئی۔ بدتمیز۔ دلاور کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور پھر ادھر ہی رک گیا۔ رنگ زرد پڑ گیا اور وہ دونوں ہاتھ سے اسے پکڑ کر چلایا، کنزا تم اور جہاں اور اس حالت میں بہادر کدھر ہے؟ بیٹھو ادھر پانی پیو۔ وہ دلاور کے ساتھ لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ دلاور بہت زیادہ رویا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ سنبھلی تو دلاور کے سینے سے جا لگی، پھول پھول کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے بھائی، مجھ سے جو غلطیاں ہوئی مجھے اس کی سزا مل گئی۔ بہادر کہاں ہے؟ میں نے تو اسے تمہارا بہت خیال رکھنے کا کہا تھا، تو پھر وہ بہت اچھا انسان تھا، میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ روزانہ لڑتی رہتی تو پھر ایک دن میں نے اسے زخمی کر لیا، بھاگ گئی پومی کے ساتھ، مگر اس نے مجھے بھکاریوں کے آگے بھیج دیا، خود بھاگ گیا۔ میرے خدا یہ تم نے کیا کر دیا؟ کنزا مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ پھول پھول کر رونے لگی تھی وہ بھی سے، بھائی مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بلکہ گناہ ہو گیا۔ میں نے بابی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ تو معصوم تھی، میں نے ان کے ساتھ کیا مطلب؟ کنزا کس بارے میں بات کر رہی ہو بھائی؟ وہ ہاں ہاں بولو بیٹا، وہ نرمی سے بولا۔ وہ میں نے بابی کو بد کردار ثابت کرنے کے لیے وہ ٹیبلٹ بدل تھی، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ کنزا کھل کر بات کرو بھائی، بات یہ ہے کہ بابی بے قصور ہے، وہ بچہ آپ کا ہی ہے، میں نے ہی آپ کے روم سے ٹیبلٹ چرا کر بدل دی تھی تاکہ آپ ان کو گھر سے نکال دیں، کیونکہ ماما انہیں مزید برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ جان گئی تھی کہ آپ کو ان سے اولاد نہیں چاہیے۔ وہ جلدی سے ساری بات مکمل کر کے، بچہ کس کا بچہ؟ کون سا بچہ؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو نہیں معلوم کہ بابی ماں مرنے والی تھی؟ جب میرا نکاح ہوا تھا اس کے بعد ماما نے مجھے بتایا تھا کہ انہیں شک ہے کہ بابی امید سے ہیں، ان کی حالت سے اندازہ لگایا تھا ماما نے۔ وہ نہیں مجھے نہیں معلوم، انہوں نے آپ کو ابھی تک نہیں بتایا؟ کہاں ہے وہ؟ ابھی تک تو یہ بات چھپانا ممکن ہے، مجھے ان کے پاس لے چلیے، میں ان سے معافی مانگ لوں گی۔ چلیے بھائی رک جاؤ کنزا۔ کیوں بھائی؟ مجھے تو خود نہیں معلوم کہ وہ معصوم اس وقت کہاں ہے، میں نے اسے بہت پہلے گھر سے نکال دیا تھا بنا کسی گناہ کے، بلکہ وہ خود ہی چلی گئی تھی۔ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، میں اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، وہ نہیں ملی۔ وہ میرے خدایا مجھ سے کیا ہو گیا؟ اس نے ڈرنے کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں بتایا، وہ ماں بننے والی تھی اور میں تو اسے جوس پلاتا تھا، اسی وجہ سے اس نے نہیں بتایا۔ میں کتنا بد نصیبی ہوں، میرا بچہ میری انیزہ دلاور زار کتار ہوتا۔ وحید نے اسے حوصلہ دیا، چلو کنزا گھر چلو، اب بابی کو واپس لے آئیں گے نا؟ ہاں ہاں میں اس کو ضرور واپس لے کر آؤں گا، تم دعا کرو کہ وہ مجھے مل جائے۔ پھر 2 تھپڑ ماروں گے اسے کہ کیوں چلے گئے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی اس کے چہرے پر، پھر وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سب کچھ میڈیسن لے کر آئیے، چوٹ سہتا ہے؟ جی جی میں لے کر آتا ہوں۔ دلاور پچھلے 6 مہینوں سے حیدرآباد میں آ رہا تھا اور میڈم فوزیہ کی تلاش میں تھا، مگر ابھی تک اسے کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ ہر اسکول اور کالج سے پتہ کروا چکا تھا، وہ در کی ہاک چالنے کے بعد وہ اسے نہیں مل سکی تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے بغیر واپس نہیں گیا تھا۔ اب بھی وہ اسی سلسلے میں جا رہا تھا کہ بزرگ گاڑی سے ٹکرا گئے اور وہ انہیں لے کر ہسپتال آ گیا تھا۔ لے کر وہ اوپر آ گیا، ساتھ ہی آپریشن تھیٹر تھا، وہ بھی دوسری طرف کھڑا ہو کر بزرگ کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور نرس باہر آ کر میڈم فوزیہ آپ کی پیشنٹ کی کنڈیشن بہت نازک ہے، جلدی سے بلڈ ارینج کریں۔ میڈم فوزیہ دماغ میں گھنٹی بجی، دلاور جلدی سے مربع کر ان کے پاس آ۔ میڈم فوزیہ ہے کالج پرنسپل جو کراچی سے واپس آئی ہیں؟ جی جی میں ہی ہوں، پر آپ کون؟ میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں سے دلاور ہوں، کراچی سے آیا ہوں آپ کے پاس، میری بیوی نیزہ اس کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ نیزہ نورا نام ہے اس کا، کیا وہ آپ کے پاس ہے نا؟ پلیز سچ بتائیے گا، میں اس کو بہت تلاش کر چکا ہوں، پھر کہیں سے آپ کا معلوم ہو پلیز مجھے بتا دیں، وہ آپ کے پاس ہی ہے نا؟ وہ تو آپ کو خیال آئے گا کنزا، خیال آئے کا طرز کیا گیا تھا، کہاں ہے وہ؟ پلیز مجھے بتائیے، میں اس کو منا لوں گا اندر آپریشن تھیٹر میں۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں؟ کیا مطلب حالت ٹھیک نہیں؟ کیا ہوا اسے؟ آپریشن ہے اس کا، ڈاکٹر نے بلڈ ارینج کرنے کا کہا ہے، بہت کمزور ہے وہ، اس کی ذمہ دار صرف آپ مسٹر دلاور۔ میں کرتا ہوں بلڈ ارینج۔ وہ بنا کچھ کہے مڑا، وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا، بلڈ ارینج کی آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ آپ بھی؟ ہاں کیسے؟ آپ کو کس نے بتایا؟
وہ ظالم انسان ہے، آپ نے اس معصوم کے ساتھ بہت ظلم کیا، صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے وہ یہاں چھپی ہوئی تھی، آپ اس کے قابل ہیں، آپ نے اس پر جو ظلم کیا اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ایک معصومی خوشحال چیلوں سے زندہ لاش بنا دیا، وہ کم سے لڑکی آپ کی وجہ سے جینا نہیں چاہتی، آپ نے دلاور صاحب جو کچھ اس کے ساتھ کیا، آپ کو تو گولی مار دینی چاہیے، کیسے آپ لوگ کسی جیتی جاگتی انسان کو خرید سکتے ہیں، اسے داغ سکتے ہیں، اس کے ساتھ وہ سب کر سکتے ہیں جو آپ نے نورا کے ساتھ کیا۔ پلیز آپ چلے جائیے یہاں سے، میں آپ کو اسے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتی، وہ پہلے ہی بہت مشکل میں ہے، چلے جائیے آپ پلیز، ایسا مت بولیے، میں نے کہاں کہاں نہیں تلاشا اسے، مارا مارا پھر رہا، مجھے سکون نہیں، وہ زندگی ہے میری، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، اسے جینا ہوگا میرے، میں اسے سے معافی مانگ لوں گا، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ وہ رو رہا تھا۔ میڈم فوزیہ یہ خاموش ہو گئی تھی۔ میڈم فوزیہ، ہم ماں کو بچا سکتے ہیں، بچے کو پلیز بتائیے کیا؟ ڈاڈی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ان دونوں کو بچائیے پلیز، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں پوری کوشش کروں گی، مگر حالت بہت خراب ہے، ایسی کہ جیسے اس کو جینے کی تمنا ہی نہیں۔ کچھ کریں آپ ڈاکٹر، پلیز ڈاکٹر، ڈاکٹر، ماں، مجھے ماں کو بچانا ہے، مجھے میری انیزہ لوٹا دے، ماں کو بچا لے، میری انیسہ کو بچا لے، جتنے پیسے آپ بولیے میں آپ کو دوں گا، جلدی سے، اللہ نے کہا۔ اب تو رو بھی رہا تھا، اس کی ضرورت نہیں، میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ ماں بچہ دونوں کو بچا سکوں، بس دعا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے دے، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتی، یہ کہہ کر ڈاکٹر اندر چل کے جب دلاور وہیں فرش پر گر گیا۔ یہ کون ہے بھائی؟ میری ماما زینب اور یہ پاپا، اور مگر ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ حیران ہوگا، بولی نہیں ایسا نہیں، بلکہ تمہاری ماما نے ان کو قید کر رکھا تھا، ماما نے یقین نہیں آ رہا بھائی مجھے، ماما ایسا کیسے کر سکتے؟ دلاور نے سے ساری بات سنائی تو ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی، او میرے خدا، ماما اتنی ظالم، کیسی ظالم عورت ہے وہ۔ پھر دلاور نے انسان کو زینب اور یاور سے معافی مانگنے کہا، انہیں دونوں سے معافی مانگی، انہوں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ آج سے تم دلاور کی طرح ہماری بیٹی ہو، زینب نے کہا، تو یاور نے ہاں میں سہلائے مسکا دی۔ دلاور نے بہادر کو تلاش کیا، اس سے کنزا کی طرف سے معافی مانگی، اس کو یقین دلایا کہ وہ بدل گئی، اب وہ کچھ بھی غلط نہیں کرے گی۔ بہادر گھر تو کنزا اس کے قدموں میں گر گئی، مجھے معاف کر دے، میں غلط تھی۔ وہ ظالم کا کردار رو دے کنزا، تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہوگا، اتنا ہی کافی، اور میں دلاور بھائی کے احسانات کبھی چکا نہیں سکتا، اٹھو، میں نے تمہیں معاف کر دی، اتنا کہہ کر اس نے کنزا کو گلے سے لگا لیا۔ دلاور نے انہیں اپارٹمنٹ شفٹ کیا، ساتھ ہی آفس میں مینیجر کے عہدے پر فائز بھی کیا، تو وہ وہاں شفٹ ہو گئے۔ زینب اور یاور نے اپنی طرف سے گاڑی گفٹ کی تو کنزا نے بھی کی، آنکھوں کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کیا۔ دلاور فوزیہ کو انتظار کرتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، جب بھی نرس باہر آئی، مبارک کو بیٹا ہوا ہے، نرس نے بتایا۔ دلاور کی آنکھوں سے آنسو بہنے کے اس نے اسے گود میں لے لیا۔ مبارک کو آپ کو، دلاور صاحب، فوزیہ نے کہا۔ شکریہ مس فوزیہ، انیزہ کیسی ہے؟ اس نے نرس سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحبہ آ کر آپ کو بتائیں گی، میں کچھ نہیں بتا سکتی، دعا کر ان کی حالت ٹھیک نہیں، یہ کہہ کر وہ اندر چل گئی، جبکہ دلاور ماضی میں گم ہو گیا، زندگی میں کبھی کوئی آئے نہ رہا، آئے جو کوئی تو پھر جائے نہ رہا، دینے ہوں اگر بعد میں آنسو تو پہلے کوئی ہنسائے نہ رہا، مت بند کرے پلیز، واٹ ربش، یہ کوئی سننے والا سانگ ہے؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے شروع سے ہی، وہ شٹ، اب تمہاری تمہاری چوائس بھی تھرڈ کلاس ہے، میوزک پلیئر بند کر کے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اوہ دیکھو تو میڈم کنہرے، اگر ڈرائیو نہ کر رہا ہوتا تو بتاتا اس کو، اوقات بھولیے اپنے، زندگی میں کبھی کوئی آئے نہ رہا، آئے جو کوئی تو پھر جائے نہ رہا۔ وہ ظالم کتا روتے ہوئے گنگنا رہا تھا، ایسے نہیں کرتے نازا، کسی کی زندگی میں آ کر واپس نہیں جاتے، نہ نہیں چھوڑتے کسی کو، مسکرانا سکھا کر اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتے، اور تم ایسے نہیں ہو، میں چاہتا ہوں اللہ پاک مجھے وہ لوٹا دے، میں اس کے صدقے سارے غلط کام چھوڑ دوں گا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر ابھی تک ڈاکٹر باہر نہیں آتی۔ آج دلاور کو پتہ چلا تھا کہ انتظار کتنی مشکل چیز ہے، ایک ایک لمحہ صدی بن گیا تھا، وقت گزرنے میں بھی نہیں آ رہا تھا، یا اللہ میری مدد فرما، آنسو نکل پڑے، پھر سے سوکھ جاتے۔ ڈاکٹرز نے ڈاکٹر کو آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتے دیکھا، ان کی طرف دوڑ لگائی تھی، ڈاکٹر میری نیزہ کیسی ہے؟ میں نے اپنی پوری کوشش کی مگر ان میں کوئی ریکوری کے آثار نہیں، وہ بہت خطرے میں ہے، دعا کر بہت مشکل ہے کہ وہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ، کیا کہہ رہی ہیں آپ، یہ کون ہے؟ ڈاکٹر نے فوزیہ سے پوچھا۔ یہ ہسبینڈ ہیں ان کے، دلاور دیکھیے دلاور صاحب، ڈاکٹر نے کہنا شروع کیا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا دیکھوں میں؟ وہ چیخ بڑا تھا، پلیز بات کو سمجھے، وہ نرم لہجے میں بولی تھی، دعا کرے دلاور صاحب، دعائیں تقدیر بدل سکتے ہیں۔ دلاور شدید رونے لگا تھا، اس کو کچھ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر صاحب پلیز اس کو بچا لے پلیز، فوزیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ دلاور صاحب چنیزہ کو اپنے اللہ سے مانگ لے، آج صرف اور صرف وہی آپ کی سن سکتا ہے، وہی تو ہے جو تقدیر بدل سکتا ہے، وہی مدد کرتا ہے جب کوئی کسی کی نہیں سنتا۔
مالک ہے وہ ہر چیز کا اسی کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ دلاور نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تو انہوں نے سر اسبات میں ہلایا، جلدی سے اٹھا اور مسجد کی طرف بھاگا۔ فوزی نے آنسو صاف کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ نیزہ کی زندگی بخشے اور ان دونوں کو ملا دے۔ دلاور نے وضو کیا اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اسے نیزہ واپس لوٹا دے۔ کتنی ہی دیر وہ روتا رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا، جانے کب سے لے کر کب تک وہ روتا اور دعا مانگتا رہا۔ بیٹا کون ہو آپ؟ میں اس مسجد کا امام ہوں، مجھے بند کرنے کے وقت ہو چکا ہے، آپ کب سے یہاں بیٹھے رو رہے ہو، دعائیں مانگ رہے ہو، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا پریشانی؟ میری بیگم وہ سیریس حالت میں ہے، دعا کرے وہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ پھر سے رونے لگا تھا۔ بیٹا وہ جو اوپر ہے نا، میرا اللہ وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس وہ دیکھتا ہے مانگنے والے کی چاہت کتنی ہے، بس نیت دیکھتا ہے، وہ سچے دل سے مانگو تو کبھی ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا۔ امام صاحب کیا میرا دل صاف نہیں، کیا میں سچا نہیں؟ بیٹا یہ تو آپ کو بہتر پتہ کہ تن کتنا سچا، من کتنا سچا ہے۔ مانسی مانگ بیٹا مانسی، پھر دیکھ وہ سنتا ہے کہ نہیں۔ اچھا اب مجھے مسجد بند کرنی ہے۔ اچھا امام صاحب اللہ حافظ، اللہ کے امان میں رہو بیٹا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ غریبوں کو کھانا کھلا، بھوکے کو جب کھانا ملتا ہے تو سچے دل سے کھلانے والے کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ جی ضرور امام صاحب۔ دلاور صاحب ایک صاف شفاف دل لے کر نکلا اور من سے مانگ کر آیا اپنے نازا کو کہ وہ زینب اور یاور کو بتا چکا تھا تو وہ بھی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ دلاور یاور کے گلے لگا اور بچوں کی طرح پھول پھول کر رو پڑا، حوصلہ رکھو میرے بچے، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ گڈی بھی ماسی کاکی کو لے کر آئی تھی۔ میڈم فوزیہ نے انہیں انیزہ کے ایڈمٹ ہونے کا بتایا۔ ماسی کاکی بہت رو رہی تھی بچے کو دیکھا۔ ماسی مجھے معاف کر دے، آج سے میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ماسی نے دلاور کی طرف دیکھا اور پھر اس کے گلے لگ کر بہت روئی۔ صاحب آ چکے تھے اس لیے اس کے لیے، مگر وہ خاموش تھی، بالکل خاموش، جس کے لیے سب جمع تھے۔ وہ سب سے بے نیاز تھی، اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی مگر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ دلاور صاحب میں اپنی پوری کوشش کر چکی مگر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، آپ انہیں کہیں اور لے جائیے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ اسے دوسرے ہسپتال لے گیا۔ دن سے رات اور رات سے اگلا دن کوئی بھی حرکت نہیں ہوئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے مگر نیازہ کو ہوش نہیں آیا۔ پھر دوسرے ہسپتال سے تیسرے سے چوتھے ہاسپٹل ایک اور دن اس کے انتظار میں گزر گیا مگر اس کو ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر مجھے اپنی بیوی سے ملنا نہیں سر، آپ نہیں مل سکتے، کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں۔ ڈاکٹر مجھے اس سے ملنے دے، وہ میری آواز سے ان کا ٹھیک ہو جائے گی، مجھے پوری امید ہے، پلیز مجھے اس سے ملنے دے۔ آپ ان کے کون ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ میں دلاور ہوں، انیزہ کا شوہر۔ ہاں وہ کبھی ایک نام پکارتی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ انہیں ہوش نہیں مگر وہ صرف اتنا کہتی ہے دلاور واپس آ جاؤ، کے علاوہ وہ نہ کچھ بولتی اور نہ کوئی حرکت کرتی ہے، ورنہ ہم آپ کو ضرور بتاتے اور ملواتے بھی ان سے۔ جائیے آپ مل لیں مگر ان کو زبردستی اٹھانے کی کوشش مت کریے، کیا ان کی جان کو بہت خطرہ ہے؟ جی جی میں سمجھ گیا۔ دلاور کو آئی سی یو کے باہر بیٹھے ایک ماں گزر گیا، وہ اندر جاتا، اسے دیکھنے کے بعد واپس باہر آ جاتا۔ آج بھی وہ حسب معمول سے ملنے گیا۔ نیزہ اللہ کا واسطہ آنکھیں کھولو، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ اس کے پاس کھڑا اس سے باتیں کر رہا تو نیزہ میری جان، ہمارا بیٹا سیٹھ شاذل تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے اور میں بھی تمہارا دلاور۔ نیزہ صرف تمہارا سیٹھ، دلاور تمہارے بغیر کچھ نہیں، میری تمہارے بغیر کوئی اوقات نہیں، میں بے اوقات ہوں نیزہ۔ وہ شدت غم سے نڈھال ہو چکا تھا، وہ روزانہ ایسے کچھ باتیں اس سے کرتا، پھر وہاں اس کے قریب آ کر بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دے تو تھوڑی حرکت محسوس۔ دلاور حیران ہو گیا۔ ڈاکٹر وہ خوشی سے چلایا۔ یس سر، آپ کیوں چلا رہے ہیں ڈاکٹر؟ میری نیزہ نے حرکت کی، میری جان، میری نیزہ نے، میں نے حرکت محسوس کی، نیزہ نے ہاتھ ہلایا۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اوکے ہم چیک کرتے ہیں، آپ باہر تشریف لے کر جائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ مبارک دلاور صاحب، وہ بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں، کہ ایک معجزہ ہے، لوگ سالوں ایسے ہی پڑے رہتے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ فوراً مسجد کی طرف بھاگا۔ کھانے کے نفل ادا کرنے کے بعد وہ غریبوں میں کھانا تقسیم کرنے چلا گیا۔ اب اسے وہ غریب گندے نہیں لگتے تھے بلکہ وہ خود بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھا لیتا۔ اکثر وہ کھانا تقسیم کرنے آتا تھا اور ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھا رہتا، دن اور رات اور نیزہ کا ہوش آ کر دلاور کو دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ آپ اور جہاں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں بے قصور، مجھے مت مارنا۔ ارے نہیں پاگل، میں سب جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہیں آپ؟ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ نیزہ اس کے قریب ہوا تو وہ ڈر کے پیچھے ہوگی، میرے قریب مت آنا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں چلی جاؤں گی۔ وہ رونے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ کیا کہاں نہیں تلاش کیا میں نے تمہیں، رو پڑا تھا، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ نیزہ مجھے معاف کر دو، آئندہ کچھ غلط نہیں کروں گا، معاف کر دو پلیز۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھی تھی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ جہاں چلے جائیے، میں آپ کو کچھ نہیں لگتی، جائیے۔ نیزہ میری بات تو سنو، مجھے معاف کر دو، میں نے جو بھی کیا اللہ پاک کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دو۔ نہیں میں کون ہوتی ہوں معاف کرنے والی، میری کیا اوقات؟ وہ ڈرتے بولے۔ ایسا مت کہو، میری کوئی اوقات نہیں تمہارے بغیر۔ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاذل کو گود میں اٹھا کر
گھوم رہی تھی بالکل اپنے پھوپھو پہ گیا ہے، وہ خوش ہو کر بولی۔ نیزا نے بچے کو دیکھا، بیٹا ہے ہمارا، دلاور نے کہا تو وہ مسکرا دی، ہاں یہ میرا بچہ ہے، میرا بس میرا۔ وہ پریشانی سے بولے، گود میں بچہ لے کر اسے بہت پیار کیا۔ دلاور باہر چلا گیا اور نیزا ابھی ٹھیک نہیں تھی۔ زینب نے نیزا کا بہت خیال کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ دلاور تو ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ بولتی نہیں تھی۔ دو پر لگے زخم اتنی جلدی نہیں بڑھتے، میڈم فوزیہ ملنے آئے تو بس اتنا ہی بولی نیزا۔ میں نے اس شخص کو تمہارے لیے روتا دیکھا، ہو سکے تو اسے معاف کر دینا، اسے اس کی اوقات اللہ پاک نے دکھا دی اور تم بہت نیک ہو، اپنی زندگی اور بچے کے لیے اسے معاف کر دو۔ اپنے ہر گناہ کی معافی مانگی تھی اس نے نیزا سے، لیکن وہ کچھ بولتی ہی نہیں تھی۔ زینب عباسی کاکی کی کہنے پر اس نے دلاور کو معاف کر دی، یہ کہہ کر کہ وہ اپنے بچے کو بن باپ کے نہیں پالنا چاہتے، لیکن اسے وقت لگے گا یہ سب بولنے میں۔ دلاور کے لیے تو اس کا معاف کر دینا ہی کافی تھا، اسے اپنے بچے سے بے پناہ محبت اور نیزا سے بھی۔ شمع بیگم کے تہخانے میں بند ہونے کے 2 ہفتے بعد شمع بیگم کی لاش تہخانے میں ہی دفن کر دی گئی تھی، وہ ایک دن مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ دلاور بہت رویا اس دن، بہت، وہ اس کو بھی ماں ہی مانتا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ سیٹھ یاور شمع بیگم کو زہر دے کر مار دیا ہے، وہ بہت مطمئن ہو گئے تھے، جو برا تھا اسے اس کے کی سزا مل گئی تھی۔ کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ تعلقات تو رشتوں کی ہوتی ہے، نہ کہ مال اور دولت کی۔ زندگی پھر سے اچھے انداز سے گزرنے لگی ہے، لیکن ابھی بھی شمع بیگم جیسی عورتیں، یاور جیسے دل پھینک مرد اور دلاور جیسے ذہنی مریضوں سے بڑی پڑی ہے۔ دنیا جس نے بھی بچانا ہے اپنے آپ کو خود بچانا ہے، ورنہ یہ جال تو شکاری ہر جگہ بچھا کر بیٹھے شکار کی تلاش میں۔ خود کو دنیا سے الگ مت سمجھیے، جو عورت آپ کے نکاح میں ہے وہی سب سے خوبصورت، اس سے پیار کرے، اپنی زندگی جنت خود بنائے، نہ کہ دوسری عورت کی تلاش میں اپنا سکون غارت کر لیں۔